بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت دے، حیاتاً طیبہ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر فار ٹیوننگ ان۔ آج کا لیکچر ایک تو کافی لوگ ریکویسٹ بھی کر رہے تھے کہ میں شیئر کروں اپنا ایکسپیرینس فار دی حج 2024، اینڈ سیکنڈلی میں بھی بہت اس کا شدت سے ویٹ کر رہا تھا کہ یہ دن آئے انشاءاللہ اور آپ سب کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں فار دا سیک آف لرننگ، فار دا سیک آف انشاءاللہ تعالیٰ موٹیویٹنگ ادرس کہ ہاؤ گریٹ از دا ریچول آف حج، اور سبحان اللہ دیر از نتھنگ لائک حج۔ اور انشاءاللہ اس میں بہت امپورٹنٹ ایک ڈسکشن بھی کرنا چاہوں گا آج کے لیکچر میں کہ وائی حج ایٹ ینگ ایج از ویری امپورٹنٹ۔ انفیکٹ میں آپ کو 5 ریزنز انشاءاللہ دوں گا آگے چل کے کہ حج ینگ ایج میں کیوں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کچھ ایسی مسکنسیپشنز ہمارے لوگوں میں حج کے حوالے سے، جیسے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے میرے ایک جاننے والے ہیں، فورن کنٹری میں رہتے ہیں، پاکستان آئے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مجھ سے ملے، تو اچھے انسان ہیں، بس یہ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی ایک کیفے میں اور بچوں کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے بڑا آنیسٹ مجھ سے ایک سوال پوچھا، یہ آسکڈ می کہ علی بھائی یہ جو حج ہے کیا یہ فرض ہے؟ تو میں نے کہا کہ بالکل جی، ماشاءاللہ جس میں استطاعت ہے اللہ رب العالمین نے اس پہ حج فرض کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، اور اگین آئی ایم سیئنگ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اوور دا ایئرس۔ ہی سیڈ ٹو می کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بندہ کسی کی شادی کروا دے، بندہ کسی کی ہیلپ کر دے، انسانیت کی ہیلپ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ بندہ جو ہے اپنے اوپر اسپینڈ کرے، وہاں پہ جائے۔ تو سوال تھا ان کا ایک، اور ایک مسکنسیپشن تھی، میں کہوں گا اٹس ارائزنگ آؤٹ آف اے مسکنسیپشن، بیکاز پہلی بات ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ظاہر مال ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے فوائد سے ہم کتنے زیادہ جو ہے وہ لا علم ہیں، اور سبحان اللہ وی ڈونٹ ایون نو کہ واٹ اے گریٹ جرنی اینڈ واٹ اسپرچول بوسٹ یو گیٹ آن دس گریٹ جرنی۔ اور تیسری بات، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سبحان اللہ لک ایٹ دس، یہ حدیث قدسی ہے، ابن حبان سے مروی ہے اور صحیح حدیث ہے، علامہ الالبانی نے اسے سلسلہ الصحیحہ میں صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ حدیث یہ حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ دیٹ آئی ہیو گرانٹیڈ گڈ ہیلتھ اینڈ ایمپل مینز آف پروویژن ٹو مائی سلیو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اچھی صحت دی اور وافر مقدار میں رزق دیا، اینڈ 5 years pass without him coming to visit my house۔ اللہ اکبر، اور 5 سال گزر گئے ہیں وہ بندہ مجھے وزٹ نہیں کرنے آیا، میرے گھر کو وزٹ نہیں کرنے آیا۔ صحیح حدیث ہے۔ یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جس کو اللہ نے انشاءاللہ تعالیٰ مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ ہر 5 سال بعد حج کو ریپیٹ کرے، اور یہ حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں مختلف افکار و نظریات ہیں ہماری سوسائٹی میں حج کو لے کے۔ ایک تو یہ جو لبرل مائنڈ سیٹ ہے کہ ہیومینٹی کی ہیلپ کر دو، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ وہاں پر لگا کر جانے کی، اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ دوسری ایک سوچ ہے کہ دیکھو حج تبھی کرنا چاہیے کیونکہ حج سے بیسیکلی وہ حدیث ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حج کر کے ویسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا بچہ۔ تو ایک سوچ یہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کر کرو، ریٹائرمنٹ کے بعد جا کر کرو، تاکہ یہ کہ جو 60 سال تک گناہ کیے وہ سارے معاف ہو جائیں۔ ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے، اینڈ پیپل پلان حج لائک دیٹ ایکچولی۔ یعنی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں تو یہ ینگ ایج میں سوچنا کہ حج پہ جائیں یہ شاید تھوڑا سا ٹیبو بھی ہے اور عجیب بات بھی سمجھی جاتی ہے، اور جو بار بار چلا جائے اس کو تو عجیب ہی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، اس کو تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی شاید کوئی ملز لگی ہوئی ہیں یا پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے، یہ بار بار جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ
ہمارے معاشرے میں ایسی سوچیں پائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ باری باری ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ سب سے تو پہلی بات کہ یہ کہنا کہ حج کا کیا خاص فائدہ ہے، انسان جو ہیومینٹی کی ہیلپ کر دے، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 97، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا And due to Allah from the people is a pilgrimage to the house for whoever is able to find thereto a way۔ حج فرض کر دیا گیا ہے لوگوں پہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف حج جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تو جو کوئی بھی جس میں استطاعت ہے اور جو کوئی بھی راستہ تلاش کر سکتا ہے وہ آئے اور وہ جائے۔ اب دیکھیں استطاعت سے کیا مراد ہے؟ حج کے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بات کی جاتی نہیں حج تو بہت مہنگا ہو گیا، بہت مہنگا ہو گیا۔ اٹ از اسٹرینج، پیپل پلان ٹرکی ٹرپ، پیپل پلان تھائی لینڈ ٹرپ، مطلب کپلز وین دے گیٹ میرڈ، شادی شدہ جوڑے، دے آر پلاننگ سوئٹزرلینڈ، سم آف دیم دے آر پلاننگ تھائی لینڈ، دے آر پلاننگ دبئی، اور اچھا خاصا پیسہ لگا دیتے ہیں، 15-20 لاکھ تو لگ ہی جاتا ہے، مطلب منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حج کے مختلف پیکیجز ہیں، مختلف ڈیز ہوتے ہیں، ان ڈیز کے مطابق پیکیجز ہوتے ہیں، مکتب کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت ہائی فائی کیٹیگری میں چلے جائیں، اگر آپ نہیں اتنا ہائی فائی افورڈ کر سکتے تو مے بی یو کین چوز لٹل بٹ لوور رینج میں جو ہوتا ہے، تو آپ ریسرچ کریں، آپ کو بہت سے انشاءاللہ۔ دیکھیں ارادہ ہے نا، اصل میں جو جانا چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہے، جس کا ایک محبت جڑی ہوئی ہے اور ایک خواب ہے وہاں پر جانا، جیسے وہ ایک اس سال آیا ہوا تھا افریقن حج پہ، اس کی تصویر شیئر ہوئی تھی، اس کی بڑی زبردست سٹوری ہے کہ ایک ٹرکش میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اپنا ڈرون اس کے گاؤں میں کوئی ڈاکیومنٹری شوٹ کر رہے تھے، تو ڈرون اس کے گھر میں آ کے گر گیا، چھوٹا سا ڈرون۔ تو وہ جب لینے آئے نیوز ایجنسی والے تو اس نے ان سے مذاق میں پوچھا کہ تمہارے پاس بڑے والا بھی ہے؟ مطلب وہ سمجھا یہ جہاز ہے، چھوٹے والا جہاز ہے۔ تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ بڑے والا بھی ہے، تو اس نے کہا کہ کیا وہ بڑے والا جہاز مجھے حج پہ لے جائے گا، مکہ مدینہ لے جائے گا؟ تو یہ بات اتنی وائرل ہوئی کہ ٹرکش گورنمنٹ تک پہنچی، اور سبحان اللہ، اللہ گفٹڈ ہم دا حج، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ تو تڑپ کی بات ہے نا، جس میں تڑپ ہے، جس کو پتہ ہے وہاں جا کر مجھے ملے گا کیا، ٹیک اویز کیا ہیں، اور جرنی آف اے لائف ٹائم ہوگی، کتنی پریکٹیکلٹی، اللہ اکبر، اور وہ ڈے آف عرفہ، اللہ اکبر، مطلب جو اس کے ورچوز ہیں ڈے آف عرفہ کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے ڈسٹ میں لت پٹ یہ کیا کرنے آئے ہیں، واٹ آر دے آسکنگ فار؟ اور فرشتے پھر جواب دیتے ہیں کہ یار اب یہ آپ کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ٹیکس پرائڈ ان دا پیپل ہو ہیو کم دیئر، اور وہ گارنٹیڈ وہ دن ہے دعائیں قبول ہونا، وہ پلیس گارنٹیڈ ہے، وہاں پہ دعائیں قبول ہوں گی۔ تو بہرحال پھر جو وہاں پر جا کر ہیلنگ ہے، آل سارٹس آف ہیلنگ، سبحان اللہ، یو گیٹ ٹو ڈرنک زمزم، یو آر آلویز ڈرنکنگ زمزم، لاٹس آف زمزم، اور پھر ظاہر ہے تہجد پڑھنا وہاں پہ جا کر مکہ مدینہ میں، 5 نمازیں جماعت سے پڑھنا، اور اسپیشلی پیپل ہو آر ڈپریسڈ، پیپل ہو آر لوکنگ فار اے پرپز، پیپل ہو ہیو لاسٹ دیم سیلوز، جو لاسٹ سولز ہیں، اللہ اکبر، وہاں جا کر ریلیٹ کرنا اپنی تاریخ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ریلیٹ کرنا، اور پھر وہاں جا کر جو ہے وہ ان پلیسز کو وزٹ کرنا، انٹرنلائز کرنا وہاں کے لیسنس کو۔ آئی کین گو آن اینڈ آن، مطلب اس کے بینیفٹس کے اوپر، اللہ اکبر۔ میں یہ کہتا ہوں ایک جملے میں کہ وہ جو 1 day ایٹ عرفہ ہے نا، وہ جو 9 ذی الحج کا دن ہے، اس کے لیے آپ کو پوری بھی دولت لگا کے جانا پڑے، آپ جائیں، مطلب واللہ العظیم، دس از مائی ایکسپیرینس، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ دس شوڈ بی ڈن، دس شوڈ بی ڈن، سچ is the virtue, such is the importance of that day and that place، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ جب آپ حج کر لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بات کہنا کہ کسی کی شادی کرا دو یا ہیومینٹی کی ہیلپ کر دو وہ بہتر ہے بجائے کہ بندہ حج پہ چلا جائے۔ تو بہرحال پہلی تو بات یہ۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر جو حدیث ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی جو ہے وہ گارنٹی دی جو بھی انسان جو ہے وہ حج کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے ترمذی کی، صحیح حدیث ہے، اور نسائی نے بھی اس کو ریکارڈ کیا ہے. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیپ آن ڈوئنگ حج اینڈ عمرہ، بار بار حج اور عمرے کرو، فار دے ایلیمینیٹ پاورٹی. سبحان اللہ. اس سے غربت ختم ہوتی ہے، فقر دور ہوتا ہے. حج کرنے سے فقر دور ہوتا ہے. اور they eliminate sin just as the bellows eliminate impurities from iron and gold and silver. جیسے کہ گولڈ، سلور اور لوہے سے زنگ اترتا ہے یا میل اترتا ہے، امپیورٹیز اترتی ہیں، بالکل اسی طرح حج تمہیں دھو ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اتنے بڑے 2 فوائد. نمبر 1 غربت ختم ہوتی ہے. یعنی I can tell you hundreds of stories. آئی ایم شیور جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ نیچے کومنٹ بھی کریں گے کہ انہوں نے حج پر پیسہ لگایا اور وہ پیسہ ریٹرن ہو کر آیا اور ڈبل ریٹرن ہو کر آیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. تو اٹ از امیزنگ کہ ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں ٹرکی کو، تھائی لینڈ کو. ٹھیک ہے ایک ریکریشن ٹرپ ہے، میں نہیں کہتا حرام ہے، اٹ کین بی پلانڈ، بٹ اٹس امیزنگ کہ وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ حج. اٹس ایکچولی ویری آئرونک، ویری آئرونک. تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 5 ریزنز بھی ابھی رکھوں گا کہ یوتھ میں حج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں کیوں کرنا چاہیے. تو لیٹس انشاءاللہ ٹاک اباؤٹ دیٹ. سو ینگ ایج میں حج کیوں امپورٹنٹ؟ نمبر 1، ان ینگ ایج یو ہیو انرجی. حج کے جو ارکان ہیں، اور اگر آپ وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ایک چیز ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے جگہیں ہیں جیسے جبل رحمہ اور مسجد نمرہ جانا، خطبہ سننا وہاں جا کے. although all of that place is عرفہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ تو کھڑے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے فرما دیا تھا کہ یہ سارا ہی میدان جو ہے یہ عرفہ کا میدان ہے. wherever you stand in عرفہ، as long as عرفہ میں ہے تو that is the place of standing. تو آسانی دیکھنی چاہیے اپنی، اسپیشلی جب گرمی بہت زیادہ ہو، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں حج کے جو ارکان ہیں، اور اگر آپ نے ایون حج کے ڈیز سے الگ بھی اگر آپ کچھ پہلے چلے گئے ہیں، بعد میں مکہ مدینہ میں ہیں، اوبیسلی حرم میں جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مدینہ میں جا رہے ہیں، واک بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے کافی آگے کی صفوں کو کیچ کرنا ہے، اس کے لیے بہت محنت ہے، ایک ہمت چاہیے. یہ ساری جو چیزیں ہیں، all of these require energy, all of these require a lot of walk. تو یوتھ میں جو انرجی ہوتی ہے، جو واک آپ کر سکتے ہیں، وہ اولڈ ایج میں تو نہیں ہو سکتی. اولڈ ایج میں تو پھر ویل چیئرز ہوتی ہیں، اور ویل چیئرز میں شاید کوئی نہ کوئی بندے کے ذہن میں ریگریٹ رہ جائے کہ میں واک کرتا تو بہتر تھا. although دیٹ از پرفیکٹلی فائن، ویل چیئر پہ کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ میں انرجی ہوگی اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے ینگ انرجی کو استعمال کرتے ہوئے. یعنی یو کین ایگزرٹ یور سیلف مور ان ورشپ. بہت سے لوگ وہاں جا کے بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. اور اسپیشلی اگر اولڈ ایج میں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اولڈ ایج کی بیماری پھر امیون سسٹم ویک ہوا ہوتا ہے. تو یو کین ایگزرٹ یور سیلف مور ان ورشپ. یو کین اسپینڈ مور ٹائم ان حرم، مکہ میں، مدینہ میں. کیونکہ ظاہر ہے بندہ ینگ ایج میں ذرا رف ٹف ہوتا ہے اور ذرا انرجی ہوتی ہے، تو وہاں جا کر زیادہ بیٹھ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، تہجد کو زیادہ سے زیادہ کیچ کر سکتا ہے وداؤٹ گیٹنگ سک اوبیسلی. تو دس از اے ویری ویری بگ ریزن وائی حج کی جو جرنی ہے اٹ شوڈ بی ڈن ایٹ ینگ ایج. نمبر 2، حدیث میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس طرح انسان پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے میرے لیے بھی دعا کریں. میں یہ جرنی کس طرح سے پلان ہوئی ہے، اللہ اکبر. میں لاسٹ ایئر بھی گیا تھا. دیٹ واز اے بگ سرپرائز فار می. اچانک سے وہ پلان بنا تھا، کس طرح سے ہوا تھا. اس پہ پورا پوڈ کاسٹ طاہا بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے. طاہا واز آلسو ود می لاسٹ ایئر. دعا کی تھی کہ اللہ بار بار لا. اور اس سال بس اگین جس طرح سے میں گیا ہوں، اور اتنی تڑپ تھی دل میں کہ یا اللہ بس لے جا وہاں پہ اور بلا لے، اور میں وہ اسپرچول کلینزنگ اپنی کروں. وہ جو کرپشن، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اور یہ جو مطلب ایک پوری آپ کہہ لیں دنیا، ایک گلیمر کی دنیا، اینڈ
تزکیہ کتنا ڈسٹربڈ ہوتا ہے انسان کا، تو بہت اندر سے ایک وہ تڑپ آ رہی تھی کہ بس کلینز کرنا ہے، جانا ہے جانا ہے. تو میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ حج مبرور عطا کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جتنے حجاج وہاں پہ تھے سب کا اللہ تعالیٰ حج قبول فرمائے، آمین. مشکل تھا بہت، اس بار گرمی تھی، بہت شدید گرمی تھی، اسپیشلی جنہوں نے واک کی بہت زیادہ ان کو اسٹرگل کرنی پڑی. لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اللہ تعالیٰ حج کے جو لیسنز ہیں ان کو ہمیں کیری کرنے کا موقع دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین. تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے کہ بالکل ایسے بندہ ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا، بالکل پاک. انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ سعادت دیں. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اولڈ ایج میں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ایک ہی بار تو کرنا ہے، ونس ان اے لائف ٹائم. اب یہ بھی سوچ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی کہ بس کرنا ہی ایک ہی بار ہے، ونس ان اے لائف ٹائم ہی ہوتا ہے حج. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اولڈ ایج میں کر لیں تاکہ فائدہ ہو، سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے آپ اولڈ ایج ریچ کریں گے؟ ڈو یو ہیو اینی گارنٹی؟ میں بھی آپ کے سامنے کچھ حدیث بھی اس حوالے سے رکھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ جوانی میں ہی گناہ معاف کروا لیں، اللہ اکبر، اور ایک نئی زندگی سٹارٹ کریں، بالکل برانڈ نیو زندگی سٹارٹ کریں، موٹیویشن کے ساتھ سٹارٹ کریں، بجائے کہ یہ کہ آپ بالکل اولڈ ایج کا انتظار کریں. ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں یہاں پر یہ مت سمجھیے گا کہ جو لوگ اولڈ ایج میں جا رہے ہیں میں ان کو کنڈیم کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی حج قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن میں 5 ریزنز بتانا چاہتا ہوں وائی اٹ شوڈ بی ڈن ایٹ ینگ ایج. تو اٹس فار بیٹر کہ آپ ینگ ایج میں ہی اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اور اٹس فار بیٹر کہ آپ ینگ ایج میں وہ لیسنز دیکھیں، لرن کر لیں جو حج کے لیسنز ہیں. تیسری ریزن یہ لیسن سے ریلیٹڈ ہے کہ دیکھیں حج کے جو لیسنز ہیں سچ ایز توکل، حج آپ کو توحید سکھاتا ہے، توحید، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں سب کچھ چھوڑ کے حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں سفید لباس میں سب کچھ اتار دیا ہوا ہے میں نے احرام کی حالت میں. یا اللہ چاہے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، چاہے میں انجینئر ہوں، چاہے میں ڈاکٹر ہوں، چاہے میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میری ساری آکڑ ایک سائڈ پہ، میں مزدلفہ میں زمین پہ جا کے سوؤں گا. کس لیے اللہ؟ تیرے حکم کی وجہ سے، تیرے نبی نے کہا یہ، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. اللہ میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں، میں اپنا سب کچھ لگا کر یا اللہ حاضر ہو چکا ہوں. کتنا بڑا لیسن ہے، توحید، توحید، سب کچھ اللہ ہے، سب اللہ کرتا ہے، اللہ اکبر. اور میری پوری کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے ارد گرد ریوالو کرنی چاہیے، اور بس وہی میرا مالک ہے، وہی میرا رازق ہے، اسی کے ساتھ مجھے دل لگانا ہے. تو یہ کتنا بڑا لیسن ہے. آپ مجھے بتائیں یہ لیسن ینگ ایج میں فائدہ دے گا زیادہ یا اولڈ ایج میں؟ آبویسلی ینگ ایج میں زیادہ فائدہ دے گا، کیونکہ ینگ بندہ اس میں ایک ریولوشن ہوتی ہے، وہ واپس آ کے کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، دین کا کام کر سکتا ہے. توکل سیکھ کے جو آیا، جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کا توکل جو بندہ لایا حج کی جرنی سے، جو شیطان کو کنکریاں وہاں پہ مار کر آیا، جو یہ عزم کر کے آیا کہ اسی طرح میں نے فائٹ کرنا ہے جس طرح میں نے شیطان ملعون کو کنکریاں ماری ہیں. یہ ایک سمبولک جسچر ہے کہ میں ساری عمر انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح دھتکاروں گا اور اسی طرح فائٹ کروں گا. جو بندہ وہاں پہ سبحان اللہ اپنی ساری انرجی لگا کر آیا اور اس نے ایک شکایت نہیں کی، وہ شکر گزاری سیکھ کر آیا، وہ یہ جذبہ سیکھ کر آیا کہ اللہ کے لیے میں ہر چیز پی جاؤں گا، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی قبول ہے. تو یہ سارے کے سارے لیسنز برادرز اینڈ سسٹرز یہ ینگ ایج میں فائدہ دیں گے. ینگ ایج میں آپ یہ سیکھ لیں گے، اور میں بیان نہیں کر سکتا، مطلب دس لیکچر کین ناٹ جسٹیفائی دا بینیفٹس جب تک آپ لوگ خود مزہ نہیں چکھ لیں گے، جب تک آپ خود ایکسپیرینس نہیں کر لیں گے. آپ کو شاید میرا لیکچر صحیح سے ریلیٹ نہ آپ کر پائیں، میں بس ایک کوشش ہی کر سکتا ہوں. تو یہ تیسری بڑی ریزن. چوتھی بڑی ریزن، یور رسک ول انکریز، یور پاورٹی ول وینش. اللہ اکبر. یقین کریں، یقین کریں، جو بندہ اپنا سب کچھ لگا کر چلا گیا اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کر کے چلا گیا کہ اللہ بس میرا زندگی کا مقصد ہے کہ بس میں آ جاؤں وہاں پہ، یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیسے اللہ رب العالمین اس کو ریٹرن نہیں کرے گا؟ ہاؤ کم؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ تمہاری غربت اللہ دور کرے گا، تمہارا فقر اللہ جو ہے وہ دور کر دے گا.
ہاؤ کم؟ عرفات والے دن جب اللہ رب العالمین جو ہے وہ نظر کرم کر رہا ہے، وہاں پہ ڈائریکٹ نظر کرم کر رہا ہے، اللہ رب العالمین خود نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، فرشتوں کے سامنے پرائیڈ لیتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے آئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو کہتے ہیں میں نے سب کو معاف فرمایا. جتنے یہاں پہ لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، جن کا نام انہوں نے لے لیا میں ان کو معاف فرماتا ہوں. کیا وہ دن ہے؟ آپ کو پتا ہے کچھ اسکالرس کے نزدیک لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کے ہے وہ دن، لیلۃ القدر کی رات سے. تو سوچیں وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے جو بندہ دعا کر رہا ہے رزق کی، جو بندہ، کیسی کیسی سٹوریز ابھی میں آپ کو آگے جا کے سناؤں گا. میری ملاقاتیں لوگوں سے ہوئیں، کیسی کیسی دعائیں ان کی قبول ہوئی ہیں ڈے آف عرفہ میں، میدان عرفات میں. اللہ اکبر. معجزاتی طور پہ ان کی دعائیں قبول ہوئی، یعنی معجزے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ورڈز کین ناٹ جسٹیفائی. آپ لوگ ریلیٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگ یہ مزہ خود نہیں چکھ لیں گے. تو چوتھی ریزن کہ رزق بڑھتا ہے، غربت دور ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں رزق ینگ ایج میں بڑھ جائے، اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ تو یہ چوتھی ریزن. ففتھ ریزن، امیجن یور دعاز گیٹنگ فلفلڈ ایٹ ینگ ایج. اللہ اکبر. ینگ ایج میں دعائیں قبول کروائیں، وہاں پہ جا کے ایک ویژن کے ساتھ جائیں، یا رب العالمین یہ ہے میری دعا، یا رب میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ویژن لے کر جائیں اور اس ویژن کے مطابق اللہ رب العالمین سے دعاز کریں، اور پھر واپس آئیں اور پھر اپنی زندگی سٹارٹ کریں. اینڈ دین سی یو ول سی رائٹ ان فرنٹ آف یو، آپ کی دعائیں قبول ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ 5 ریزنز میں نے جو آپ کو دیں، ابھی تو بہت سی اور ریزنز ہیں، بٹ میرے نزدیک جسٹ فار بیسک موٹیویشن، ہر بندہ جو میری بات سن رہا ہے، ینگ اینڈ ایون اولڈ انشاءاللہ تعالیٰ، جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا ہے. اور یہ میں بات بتاتے چلوں کہ انڈونیشینس کی مجھے بات بہت پسند ہے. مجھے بہت سے ینگ کپلز انڈونیشینز نظر آئے، لیکن پاکستانی اور انڈینس میں یہ ٹرینڈ بہت کم ہے. آلدو اب یہ ٹرینڈ تھوڑا سا آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایز اے کپل جائیں، امیزنگ جرنی، سبحان اللہ. امیجن آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ ہنی مون کی جگہ حج پر جا رہے ہیں، سبحان اللہ. لیکن ود گولز، اوبیسلی ود پراپر گولز، ود دی انٹینشن کہ وہ ٹیک اویز لانے ہیں، ود دی انٹینشن کہ وہ مشکلات برداشت کرنی ہے وہاں پہ جا کے، رائٹ، ود دی انٹینشن کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ میں آ گیا ہوں، ہم آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم یہاں پہ آ کے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ ساری زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزاریں گے. تو سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ کتنے ہی لکی لوگ ہیں وہ جو ینگ ایج میں کر لیتے ہیں. اور اگین میں کہوں گا یہ بہانہ ہے کہ بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. بہت کچھ آپ کو مل سکتا ہے، کسٹمائز پیکیجز آپ کو مل سکتے ہیں. دیکھیں انڈرسٹینڈیبل کہ پہلے سے بہت بڑھ گیا، یہ نہیں ہے کہ بہت ہی سستا ہے، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے. لیکن ٹوٹلی رد کر دینا یہ کہ بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جو بندہ نیت کر لیتا ہے نا، جو بندہ جس میں تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام اس کا کروا دیتا ہے. تو یہ ہیں چند ایک چیزیں جس سے میں نے کہا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں. کچھ اور باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے، حج کی اہمیت کے حوالے سے. دیکھیں کچھ دلائل کہ حج فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عمر سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام از بلٹ اپون 5 پلرز، 5 ستون ہیں اسلام کے. توحید، ٹیسٹیفائنگ دیٹ دیر از نو گاڈ ورتھی ورشپ بٹ اللہ. رسالت، اینڈ دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے میسنجر آف اللہ. اسٹیبلشنگ پریئر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزے رکھنا. تو یہ 5 ارکان میں سے. پھر کیا حج اسٹریٹ اوے فرض ہے؟ یہ ایک پوائنٹ ہے. یا ویٹ کرو بڑھاپے میں جا کر کرو، پہلے باقی ذمہ داریاں نبھاؤ. یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا. میں آپ کے سامنے کچھ حدیث رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کا خود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس خطبے میں فرمایا، اے لوگوں، اللہ ہیز انجوائنڈ حج اپون یو سو ڈو حج. اب اس خطبے میں جوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جوانوں رکو، ویٹ کر لو، پہلے باقی ذمہ داریاں نبھا دو، اس کے بعد حج کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسٹریٹ اوے، انسانوں، اے لوگوں، اللہ نے حج فرض کیا، حج کرو، دیٹس اٹ. ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
whoever wants to go for hajj, جو کوئی بھی حج پر جانا چاہتا ہے, let him hasten to do it, جلدی کرے, جو بھی جانا چاہتا ہے جلدی کرے, because he may fall ill, he or she may fall ill, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائیں یا کوئی اور پرابلم آ جائے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ابو داؤد کی حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے. اسی طرح ایک اور میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ کیا حج ایک بار اوبلیگیٹری ہے یا بار بار جو ہے وہ کرنا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ایک تو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں 5 سال ہو گئے میرے بندے نے میرے ہاؤس کو وزٹ نہیں کیا جب کہ میں نے اس سے نعمتیں دی ہیں. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ پسند فرمایا گیا ہے حج پہ کم از کم ہر 5 سال بعد. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اسکالرس کا ویو رکھا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کوٹ کیے کہ بار بار حج اور عمرے کرو, کیونکہ اس سے غربت دور ہوتی ہے اور اس سے سینس جو ہے وہ دھل جاتے ہیں, کمپلیٹلی دھل جاتے ہیں, جیسے لوہے سے زنگ اترتا ہے. یہ حدیث ہے جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, 1337 اس کا حدیث نمبر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور کہا کہ اے لوگوں, اللہ نے تم پر حج فرض کیا اس لیے حج کرو. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. A man said, ایک شخص نے کہا, از اٹ ایوری ایئر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. until the man had said it 3 times, 3 بار اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ہر سال ہر سال ہر سال 3 بار. and then he said, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, if I said yes it will become obligatory and you will not be able to do so. اللہ اکبر. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال ہی فرض ہو جاتا. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں خاموش رہے. خاموشی کی وجہ علماء کرام نے بیان کی کہ دیکھیں ایک تو یہ ریزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی سے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ یہ اتنی زبردست ایکٹیویٹی ہے, اٹس سچ اے گریٹ فارم آف ورشپ کہ یس جو بندہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے. لیکن جہاں تک اوبلیگیٹری کی بات ہے تو یہ 1 سال بس اوبلیگیٹری ہے, 1 ٹائم یہ اوبلیگیٹری ہے. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ڈو ناٹ پش می ٹو ٹیل یو مور دین وٹ آئی ہیو لیفٹ یو ود فار دوز ہو کیم بفور یو ور ڈسٹرائڈ بیکاز آف آسکنگ ٹو مینی کویشچنز. تو یہ نبی اس میں پھر تنبیہ فرمائی کہ اتنے سوالات مجھ سے نہ کیا کرو. لیکن ثابت یہاں سے کیا ہوا, 1 بار فرض ہے, لیکن جو بار بار کرے اس کو پسند بھی فرمایا گیا. ہیونگ سیڈ اٹ, یہ بات بھی سمجھنی چاہیے. علماء کرام اس کے بارے میں باقاعدہ بات کرتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے 1 بار کر لیا ہے تو بار بار اگر وہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ نے اسے بہت دیا ہے تو پھر کچھ چیزیں وہ اپنے سامنے رکھے اور کیلکولیشنز کرے. مثال کے طور پہ اگر اس کے ماں باپ بیمار ہیں, ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے, تو پھر ماں باپ کی خدمت کمز فرسٹ, ظاہر ہے. اسی طرح اگر اس کے رشتہ دار غریب ہیں, مساکین ہیں, اور 1 بار اس نے حج کر لیا ہے تو اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ان رشتہ داروں کو میرے شاید پیسوں کی ضرورت ہے, میں ان پہ لگا دوں. یہ بالکل علماء میں ڈسکشنز موجود ہیں, لیکن پہلی بار میں نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلی بار بھی کیوں جائیں, بھائی ہیومینٹی کی خدمت کرو, تو یہ بات غلط ہے. لیکن بعد میں 1 بار آپ نے کر لیا ہے تو بار بار آپ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں دیکھنی ہوگی کہ آپ پہ کوئی ذمہ داری تو نہیں, کوئی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ حج پہ بہت عرصے تک چلے جائیں, 40 دن 30 دن, اور پیچھے سے ذمہ داریاں پوری نہ ہوں, پیچھے سے نیگلیجنس ہو, تو شارٹ پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیلکولیٹ آپ کو خود کرنا پڑے گا. ہر بندے کو اپنے فائنینسز اور ان چیزوں کا خود پتہ ہوتا ہے. لیکن ریسٹ ایشورڈ جو بار بار کرے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹیاں موجود ہیں, تو اس لیے یہ کیلکولیشن آپ کو دیکھنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس کے بعد سبحان اللہ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ کون سا عمل بہترین ہے, وچ ڈیڈ از بیسٹ؟ ہی سیڈ بلیف ان اللہ اینڈ ہز میسنجر. ہی واز آسکڈ دین وٹ؟ ہی سیڈ جہاد فار دا سیک آف اللہ. ہی واز آسکڈ دین وٹ؟ ہی سیڈ این ایکسیپٹیڈ حج, حج مبرور. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے, مقبول حج عطا فرمائے. تو یہ تیسرا بیسٹ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حج کی کچھ کنڈیشنز, نمبر 1 حلال پیسے سے ہونا چاہیے. نمبر 2 ون شوڈ کیپ اوے فرام ایول سن اینڈ انجسٹ ڈسپیوٹس ڈیورنگ حج, کیونکہ آپ ظاہر ہے بہت بلیسڈ جرنی پہ ہیں.
تمام ریچول سنہ کے مطابق ہونے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے ایک مقبول حج کے لیے، قبول ہونے والے حج کے لیے. شو آف نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اب میں نے بھی کچھ تصاویر لگائیں اور یہ پروگرام بھی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے، اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص دے. مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جرنی شیئر کرنا ہے. جو بھی تصاویر دکھاؤں گا ان کا بھی مقصد صرف اور صرف یہ کہ آپ کے سامنے جسٹ ٹو موٹیویٹ آل آف یو انشاءاللہ وہ بلیسڈ جرنی کی کچھ میموریز سامنے رکھی جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اٹ شوڈ بی پیورلی اینڈ سنسیئرلی فار دا سیک آف اللہ. اور 5th کنڈیشن یہ ہے کہ حج کر کے تہیہ کر کے ہیں کہ گناہ کی طرف واپس نہیں جانا، تو واپس آ کر ڈس اوبیڈینس اور سن سے بچیں. یہ 5 کنڈیشن جو ہیں اس کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہو ایور ڈز حج فار دا سیک آف اللہ اینڈ ڈز ناٹ ہیو سیکشل ریلیشن ود ہز وائف کمٹ سن اور ڈسپیوٹ انجسٹلی ڈیورنگ دی حج ول کم بیک لائک دا ڈے ہز مدر گیو برتھ ٹو ہم. اللہ اکبر. جس کا حج قبول ہو گیا وہ ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہے، ابھی برتھ ہوئی ہے اس کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ از این ایکسپیشن فار دا ٹائم بٹوین اٹ اینڈ دا پریویس عمرہ اینڈ این ایکسیپٹیڈ حج ہیز نو لیس اے ریوارڈ دین پیراڈائز. اور اگر حج قبول ہو گیا تو جنت سے کم پرائس اس کی نہیں ہو سکتی. عائشہ رضی اللہ عنہ دا مدر آف دا بلیور رضی اللہ عنہ شی سیڈ دیٹ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ کیا ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے بیسٹ اور بہترین جہاد حج ہے، ایک قبول ہونے والا حج. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد آئی نیور اسٹاپ گوئنگ فار حج آفٹر آئی ہرڈ دیٹ فرام دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے حج نہیں چھوڑا. کتنا عرصہ زندہ رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حج نہیں چھوڑا. خلفائے راشدین ہر سال حج کرتے تھے. تو بہرحال بات وہی ہے، تڑپ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، بلیفز کی بات ہے، لیکن کچھ میں نے جیسے بتایا کیلکولیشنز بھی ہیں. اگر آپ نے ایک حج کر لیا تو وہ بھی مد نظر چیزیں رکھنی ہوتی ہیں. تو عورتوں کے لیے تو خاص جہاد ہے، اور یہ ہر جو فیمیل جو اس وقت سن رہی ہیں شی ول اکنالج کہ واقعی جہاد ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے جی آپ لوگوں سے. سبحان اللہ، کیا اللہ نے دیکھیں بینیفٹس دیے ہوئے وومن فوک کو. مردوں کے لیے جہاد ہے، میدان میں جانا ہے، عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے. اللہ اکبر. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج وائپس آؤٹ وٹ ایور سنس کیم بیفور اٹ. حج تمام گناہوں کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ وائپ آؤٹ کریں. دعا کریں جی، آمین بولیں اس میں. جنہوں نے حج کیا انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے بھی دعا کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیپ آن ڈوئنگ حج اینڈ عمرہ فار دے ایلیمینیٹ پاورٹی اینڈ سن جسٹ ایز دا بیلوز ایلیمینیٹ امپیورٹیز فرام آئرن اینڈ گولڈ اینڈ سلور. ترمذی کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، پہلے بھی سنائی تھی. اور ابن عمر صلی اللہ عنہ نے فرمایا، دا ون، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دا ون ہو فائٹس فار دا سیک آف اللہ اینڈ دا پلگرم ہو گوز فار حج اور عمرہ آر آل گیسٹ آف اللہ. اللہ کے مہمان ہیں. سبحان اللہ. امیجن اللہ کے مہمان. بندہ اسی کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرے، انٹرنلائز کرنے کی کوشش کرے. کیسے بندہ کہہ سکتا ہے کہ حج جو ہے وہ حج کیا ہے؟ ہیومینٹی کی مدد کر دو. ہاؤ کم؟ اللہ اکبر. He called them and they responded. اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اور انہوں نے لبیک کہا. They ask of him, he will give them. وہ مانگیں گے اللہ سے حج میں اور اللہ انہیں عطا کرے گا. یہ ہے ابن ماجہ کی حدیث، حسن حدیث ہے. علامہ البانی نے اسے حسن کہا. دیکھیں ریلیجس بینیفٹس تو کتنے میں نے بیان کیے، سبحان اللہ. اس کے بعد جو ورلڈلی بینیفٹس ہیں، اللہ اکبر. امیجن ایک روڈ پہ 5 لاکھ 10 لاکھ بندہ، وہ جو جمرات والی روڈ ہے، جب آپ مزدلفہ سے جمرات بسز میں جا رہے ہوں یا پیدل جا رہے ہوں کنکریاں مارنے، رمی کرنے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ عرفات جا رہے ہوں، ایک روڈ پہ 5 لاکھ بندہ آپ کو نظر آئے گا ننگے سر احرام میں. ان میں سے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ان میں سے کوئی پروجیکٹ مینیجر ہے، ان میں سے کوئی
بہت بڑا بزنس مین ہے، ان میں سے کوئی امیزون میں کام کرتا ہے، کوئی مائکروسافٹ میں کام کرتا ہے، یو نیم اٹ، یہ جو بگ ملٹی نیشنلز ہیں، بگ جائنٹس، all of them on one road, all of them in the same libas, and all of them saying labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. کیا یونیٹی بندہ وہاں لرن کرتا ہے، ساری آکڑ نکل جاتی ہے، ٹرسٹ می. وہ جو مزدلفہ میں جا کر آپ سوتے ہیں زمین پہ، اللہ اکبر، واٹ اے ریمائنڈر، واٹ اے ریمائنڈر. تو دیکھیے یہ ریلیجس بینیفٹس کے علاوہ جو ورلڈلی بینیفٹس ہیں، جو حج کے کمپینینز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے، جو ایمپتھی بندہ لرن کرتا ہے، جو ایک دوسرے کی مدد وہاں جا کے بندہ لرن کرتا ہے، سبحان اللہ. جو بندہ دیکھتا ہے بوڑھے لوگوں کو، دے آر ایکزرٹنگ دیم سیلف، بندہ موٹیویشن پکڑتا ہے کہ یار یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتے. یعنی اتنے سائیکلوجیکل بینیفٹس ہیں اس جرنی کے، اتنے ورلڈلی بینیفٹس ہیں کہ اس پہ تو الگ سے جو ہے نا وہ ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا میں اپنا ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. تو بہرحال کچھ اور کوئکلی بینیفٹس دیکھیں. پہلی بات کہ جب ایک انسان حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور حج کے ریچولز کیری آؤٹ کرتا ہے تو اس کو یہ یاد آتا ہے کہ بالکل اسی طرح میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں گا میدان حشر میں، اس رب کی طرف جس نے میرا حساب کتاب لینا ہے. اور اسی طرح یہ تو 5 لاکھ 10 لاکھ بندہ روڈ پہ ہے نا، وہ تو کھربوں لوگ روڈ پہ ہوں گے، روڈ ہوگی یا جو بھی میدان ہوگا. اور لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ، یہ ہمیں کیا یاد کراتا ہے کہ اللہ ہم آ رہے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم نے آپ ہی کی طرف آنا ہے. تو دیکھیں یہ جرنی ہمیں اس دن کی یاد دہانی کراتی ہے. اور اس کے بعد ہمیں حج یہ یاد کراتا ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے جاؤ اور اپنا بس کام کرو. دس ریمائنڈز اس دا پرپز آف لائف، کہ دنیا میں بھی زندگی اسی طرح گزارو کہ بھئی دیکھو تمہارا مین کام ہے آخرت کی نجات. اس کے لیے جو سر و سامان اکٹھا کر سکتے ہو وہ کرو، مین بات یہ ہے. باقی ورلڈلی پروویژنز، اللہ کسی کو کم دیتا ہے زیادہ دیتا ہے، وہ اللہ کی دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے. بس گزارا کرو، شکر سے صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے پہنچ جاؤ، وہاں پہ پہنچ جاؤ اپنی منزل پہ. یہ حج ہمیں جو ہے وہ ایک لیسن ریوائز کرواتا ہے، پرپز آف لائف. اللہ اکبر. اور پھر جو دھوپ وہاں پر ہوتی ہے اور ہم چھتریوں کا سایہ لیتے ہیں، وہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ میدان حشر میں جو سورج اتنا قریب آیا ہوگا اور پسینے میں شرابور ہوں گے لوگ، تو کس طرح سے وہ بلک رہے ہوں گے، کس طرح سے وہ منت کر رہے ہوں گے اللہ کی کہ اللہ بس اس عذاب سے نکال دے نکال دے. لیکن 7 لوگوں کو اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ابھی میں آپ کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. تو بہرحال جی بہت سے فوائد، لیکن میں اپنی جرنی کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اب میرا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا تھا. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو جی یہ کہ میں ایک ویژن لے کر گیا تھا. وہ ویژن تھا کہ یا رب العالمین، اس ماڈرن ورلڈ نے اور اسپیشلی جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس نے بہت کرپٹ کر دیا ہوا ہے، تزکیہ بہت ہٹ کیا ہے یا رب. تو دس از ہائی ٹائم کہ میں اپنے آپ کو اسپرچولی کلینز کروں. کچھ ٹاسک لسٹ لے کر گیا کہ یا اللہ میں نے دعائیں یاد کرنی ہیں وہاں جا کے. یا رب العالمین، میں نے اپنی جو ایک لاسٹ ہو چکی ہے روٹین، نمازوں میں وہ شوق شاید نہیں رہا، وہ خشیت نہیں رہی، سنتیں مس ہونے لگ گئیں، جلد بازی میں نماز ہونے لگ گئی، آن دا گو. تو کتنا ہٹ ہوا ہے آپ دیکھیں سب کچھ. پھر بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ بس ہمارے گناہوں پہ عیب ڈالیں، پردہ ڈالیں. لیکن بہرحال میں یہ انشاءاللہ ویژن لے کر گیا، سبحان اللہ، کہ اللہ میں نے ان چیزوں کو انشاءاللہ ریوائیو کرنا ہے، واپس لانا ہے. وہاں پہ جا کے وہ انرجی گین کرنی ہے، اسپرچول انرجی انشاءاللہ تعالیٰ، اسپرچول بوسٹ، اپنا سٹیمنا دوبارہ سے بنانا ہے ورشپ کا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کچھ ٹو ڈو لسٹ ضرور بیفور حج، پلاننگ حج انسان کو بنانی چاہیے، ایک ٹاسک لسٹ بنانی چاہیے، بٹ ریئلسٹک ٹاسک لسٹ انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے الحمدللہ ہم مدینہ میں گئے، 6 نائٹس وہاں پر تھیں ہماری. اینڈ مدینہ سبحان اللہ، کیا وہاں پہ سافٹنس، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اور لٹرلی اس شہر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی جھلکتی ہے، ان کی خوشبو آتی ہے، اللہ اکبر. اور وہ محبت،
وہ تڑپ انسانیت کے لیے وہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے مدینہ میں. تو مدینہ میں بڑا کمفرٹیبل اسٹے ہوتا ہے حجاج کا, کیونکہ وہاں پہ گہما گہمی ایس سچ اس طرح نہیں ہوتی. اٹس ویری ایزی ماشاء اللہ ٹو کیچ صلاح ان فرسٹ روز. تو وہاں پہ ماشاء اللہ بڑا میموریبل ہمارا اس طرح سے رہا کہ اس بار کافی دن تھے تو ایکسپلور کیا, قبا کو ایکسپلور کیا بہت اچھے سے. ایک ولاگ بھی بنایا میں نے انشاءاللہ, وہ انشاءاللہ آ جائے گا ان قریب. اس میں میں نے ایک وہاں پہ ہیں حرمین کے جو میڈیا اور اسٹریٹجی ہیڈ آپ کہہ لیں ماشاءاللہ باسط بھائی, وہ پاکستانی ہیں, تو ان سے میری ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ میں پورا ایک ولاگ بنایا ہے انشاءاللہ, جس میں میں نے دکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ مسجد نبوی کیسی ہوتی تھی, کس صحابی کا گھر کہاں پہ تھا, اور کس طرح سے ہجرہ ہوئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے کس طرح تشریف لائے, کس راستے سے آئے تھے, اور کہاں کس جگہ پر کیا ہوا تھا. یہ انشاءاللہ ایک ولاگ ہے, جلد آئے گا, آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. معصوب ضرور کھائیے گا. قبا میں جو ہے نا وہ ایک پوری فوڈ سٹریٹ انہوں نے بنائی ہے بڑی زبردست. معصوب جو ہے بڑی زبردست عربک ڈش ہے, بیسکلی تو بریک فاسٹ میں ہوتی ہے, بٹ یہ کہ بنانا ہوتا ہے اس میں, آئی تھنک دلیا ہوتا ہے مے بی, یا آٹا ہوتا ہے, لیکن بہت زبردست چیز بھی ڈالی ہوتی ہے, میٹھا ہوتا ہے, ہنی بھی ڈالی ہوتی ہے, نٹس بھی ڈالے ہوتے ہیں. اٹس امیزنگ. میں تو فین ہو گیا ہوں معصوب کا, ضرور یہ آپ لوگ ٹرائی کیجیے. پھر میں الصفیہ میوزیم بہت اچھا ہے, وہاں پہ بڑا اچھا انہوں نے ایک آپ کہہ لیں 3D اینیمیشنز کے ساتھ اور بڑی زبردست ویڈیوز دکھاتے ہیں وہ, اور آواز پیچھے چل رہی ہوتی ہے. بیسکلی اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, اسٹوری آف کریشن, اسٹوری آف پروفیٹس. تو آپ کو پورا واک کراتے ہیں ایک ہال وے سے, اور ہال وے میں ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ اینیمیشنز چل رہی ہوتی ہیں, پھر آواز پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے. ویری میسمرائزنگ, مجھے تو بہت مزہ آیا. جیسے کہ اسٹوری آف کریشن میں وہ شروع ہوتے ہیں کہ کریشن اسٹارٹ کیسی اور اینڈ کیسے ہوگی. جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل کہ وہاں پر کیا ہے, آپ واک ان کرتے ہیں ہال وے سے, اور بالکل اینڈ میں ہم جہاں واک ان کر کے گئے تو وہاں پہ انہوں نے دکھایا قیامت آ جائے گی جب. تو وہ جب قیامت آئے گی تو اس کی جو ہولناکیاں ہیں, وہ جو ساؤنڈ افیکٹس انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ساؤنڈ افیکٹس آتے ہیں, ایک دم لائٹس آف ہو جاتی ہیں, اندھیرا ہو جاتا ہے وین یو آر اسٹینڈنگ ان دا ہال وے, اور پھر ایک دم سے پرپل لائٹ چلتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے اب حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. تو دے ہیو ٹرائیڈ کہ آپ کو وہ فیل دی جائے, ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بھی وہ اسٹوری سنا رہے ہیں اس کی ایک فیل دی جائے. تو الصفیہ میوزیم ڈو چیک اٹ آؤٹ. اور پھر مسجد نبوی کی لائبریری اس بار میں گیا, کیونکہ وہ سیرا میوزیم میں تو میں کئی بار گیا ہوں, اس بار میں نہیں جا سکا, بٹ سیرا میوزیم ڈو چیک اٹ آؤٹ, انٹرنیشنل سیرا میوزیم, اٹس امیزنگ ایز ویل. مسجد نبوی کے لائبریری میں اللہ اکبر میں کچھ تصاویر شیئر کروں گا. ایٹلس دیکھی ہم نے, پرانی مسجد نبوی کی تصاویر, آٹومنس کے دور کی تصاویر, بہت امیزنگ. اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ماشاءاللہ ایکسپینڈ کیا ہے یہ سارا مسجد نبوی, اور حرمین کو کس طرح ایکسپینڈ کیا, اگر مدینہ پرانا کس طرح ہوتا تھا. بڑی انٹرسٹنگ تصاویر ہیں, میں انشاءاللہ شیئر کروں گا, اسی میں آپ کو دکھائی جائیں گی. ابھی جیسے میں بات کر رہا ہوں تو پیچھے میں چاہوں گا تصاویر چلیں انشاءاللہ. آٹومنس کے دور کا مدینہ کیسا تھا, اس سے پہلے کے دور کا کیسا تھا, اور گھر کس طرح کے تھے, اور مسجد نبوی ایکچولی کتنی بڑی تھی, باب السلام کیسا تھا, رائٹ. یہ ساری تصاویر ہم نے دیکھی مسجد نبوی لائبریری میں. اور ماشاءاللہ اس کے بعد مختلف لوگوں سے جو میری ملاقات ہوئی میں مینشن کرنا چاہوں گا, اور تصاویر بھی دکھانا چاہوں گا. پہلی تو بات ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے, انڈیا کے بھائی ملتے ہیں اور بنگلہ دیش کے اور مختلف ممالک کے ماشاءاللہ, تو بڑی ایک اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے. وی آر آل بردرز الحمدللہ. تو ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو مینشن بھی کروں گا, تصاویر بھی دکھاؤں گا. ایک بھائی تو ہمیں ملے مسجد نبوی میں ماشاءاللہ شروع میں, تو انہوں نے, ہمارے ایک بھائی تھے, ان کو پہچانا. سننا کانشیس ہمارے ایک بھائی ہیں, ان کا برانڈ ہے شرٹس کا, تو ان کی شرٹ پہنی تھی, اس کا لوگو لگا تھا, تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ آپ یوتھ کلب سے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں یوتھ کلب سے تو نہیں ہوں, لیکن میں نے سننا کانشیس کی شرٹ پہنی. سننا کانشیس یوتھ کلب کا برانڈ نہیں ہے, بٹ یہ کہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا برانڈ ہے, تو لیکن یوتھ کلب سے ایسوسیٹ لوگ کرتے ہیں. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یوتھ کلب سے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یوتھ کلب سے تو نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ یوتھ کلب والے آئے ہوئے ہیں. تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوئے ماشاءاللہ. ان کا کون آئے تو انہوں نے بتایا, تو ماشاءاللہ اللہ کے لیے محبت ان بھائی کی, اور ماشاءاللہ عزت کرتے تھے وہ. انہوں نے کہا کہ میں بتائیں مجھے کون آئے, تو ماشاءاللہ انہوں نے بتایا, تو بڑا محبت سے وہ ملے. پاکستانی بھائی تھے, وہاں پہ رہتے تھے, جاب کرتے تھے, تو بڑا ایک اچھی یہ ملاقات تھی. بڑا ایکسائٹیڈ تھے وہ بھی, ہم بھی ایکسائٹیڈ تھے ماشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں خوشی ہوتی ہے,
دین کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 پیپل انڈر دا شیڈ آف تھرون آف اللہ، 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ کیٹیگری ہے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے ملتے، اس لیے خاص خوشی ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اس لیے نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہے، اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو اس وقت مجھ سے مل رہا ہے نا، یہ خالصتاً دین کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے، لیکن صرف اس لیے دی ہوئی ہے کہ دین کی بات کرتے ہیں، اس لیے یہ بندہ آ کر مل رہا ہے، تو وہ ایک خاص میٹنگ ہوتی ہے، اس لیے بہت خوشی ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک بھائی ملے، بہت اچھے بھائی، تصویر دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر حیدرآباد کے ایک بھائی ملے، انڈیا حیدرآباد کے، بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ۔ اور جب لوگ خوش ہوتے ہیں ہم سے مل کے، ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہی بات ہے میرے ذہن میں، حدیث ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے مل رہے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب دو لوگ اللہ کے لیے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو جب وہ جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ افغانی بھائی ایک مجھے ملا، جم کوشش کی میں نے وہاں جا کے 3-4 بار کرنے کی، کیا بھی۔ تو افغانی بھائی مدینہ میں مجھے جم میں ملے، تصویر دکھاؤں گا، بڑا ہیلپنگ تھا، ہیلپ فل تھا، جانتا تو نہیں تھا لیکن یہ کہ ہی واز ویری ہیلپ فل، خود ہی آ کے مجھے بتا رہا تھا یہ ایسے کریں، یہ ایسے کرنی ہے۔ کچھ مشینیں مجھے آپریٹ نہیں کرنی آ رہی تھی، اوبیسلی کچھ نئی تھی مشینز میرے لیے، تو پھر ماشاءاللہ میں نے اسے بتایا، تھوڑا سا یوتھ کلب کا تعارف کرایا، بہت خوش ہوا، انگلش سمجھتا تھا، اس کے ساتھ پھر میں نے سیلفی لی۔ ایک بھائی کوبا میں مجھے ملے، پاکستان کے، اور انہوں نے جو الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ آپ وہی ہیں نا جو لوگوں کو پریشانیوں سے نکالتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں نہیں نکالتا، اللہ رب العالمین نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں کچھ تاثیر رکھ دی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ سعادت دی ہے، کچھ ایسی باتیں کروا دیں میرے منہ سے کہ بس لوگ کو پسند آتی ہیں، لوگ کے دل کو افیکٹ کرتی ہیں، لیکن اللہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس نے کہا کہ نہیں ماشاءاللہ، میں پریشانی سے نکلا آپ کے کلپس دیکھ کے، میری والدہ وہ سنتی ہیں آپ کو، تو بہت سے لوگ یہ کمنٹس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے بچائیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ لوگوں میں اللہ کو کچھ پسند آیا تو اللہ نے آپ کو کلپ دکھایا، آپ کی نظروں سے کلپ گزرا، اور ہماری بات کچھ بھی نہیں ہے، اس میں افیکٹ اللہ رب العالمین ڈالتا ہے۔ تو میں نے ان کہا کہ نہیں، میں نہیں نکالتا، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ تو بہرحال ماشاءاللہ بڑی محبت سے وہ پیش آئے، بڑا انہوں نے ماشاءاللہ اچھا جو ہے وہ دعوت بھی دی، آئیں کھانا کھاتے ہیں، ہر بندہ ظاہر ہے یہ کہتا ہے، لیکن یہ کہ ٹائم نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ انڈیا کی ایک بھائی سے میری ملاقات ہوئی، وہ بھی ملے، بہت محبت سے شفقت سے ملے، حیدرآباد سے تھے۔ ایک اور بھائی ملے مجھے کشمیر سے، کشمیر کے کچھ لوگ تھے، جموں کشمیر کے، ماشاءاللہ بڑی محبت دی انہوں نے بھی، اور بڑا ایکسائٹیڈ ہو کر ملے، اللہ اکبر۔ پھر ایک بھائی جو ہے وہ پاکستانی ہمیں وہاں پر ملے، تبلیغی جماعت سے تھے، تو انہوں نے تعارف کروایا اپنا۔ پھر ایک تبلیغی بھائی ملے ماشاءاللہ، روضہ رسول کے باہر جب سلام کر کے میں نکلا اور اپنا تعارف کرایا، ماشاءاللہ بہت انہوں نے محبت دی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی قبول کریں جی۔ اور پھر کافی زیادہ لوگ انشاءاللہ تصاویر میں دکھاؤں گا، میٹ کوائٹ فیو پیپل، بٹ یہ کہ تصاویر میں نے کچھ کی لیں جسٹ ایز اے میموری۔ بنگلہ دیش سے ایک بھائی ماشاءاللہ ڈھاکہ کے رہنے والے، انہوں نے آفر کی کبھی آپ آئیں ڈھاکہ تو ضرور ملیے گا، انفیکٹ ہی سیڈ ملے، ایک دعا کیجیے گا۔ تو خیر وہ سیکریٹ ہے ان کی دعا، بٹ یہ کہ ہی وانٹیڈ کہ ان کی جاب تبدیل ہو جائے اور انہیں کوئی بہتر جاب ملے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال ماشاءاللہ، بٹ کچھ بہت ہی زبردست جو میری ملاقاتیں ہیں، ان میں سے 2 میں مینشن کرنا چاہوں گا۔ ایک تو انڈیا کا ایک لڑکا تھا سرفراز، کسی گاؤں کا، مجھے گاؤں کا نام بھول گیا، بڑا ڈیفیکلٹ نام تھا گاؤں کا۔ یہ مکہ میں جب میں گیا تو سوئس مکہ میں جب ہم ٹھہرے تو وہاں پہ ماشاءاللہ جو ہوٹل کے مینیجر تھے، عادل نام تھا ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی فیملی کو برکات دیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی پہچان لیا، عزت دی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اخلاص والا رکھیں اور اپنے دین سے محبت کرنے والا بنائیں۔ تو بہرحال وہ انہوں نے بتایا کہ لڑکا ہے سرفراز بڑی اچھی چائے بناتا ہے، تو میں اس سے چائے بنوا لیا کرتا تھا۔ تو وہ آیا ایک بار چائے دینے ہوٹل روم میں، تو اس نے اپنی مجھے ایک سٹوری سنائی۔ اس کو میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں سرفراز کو، کیونکہ اس کی سٹوری بہت لیسنز ہیں اس میں۔ اس سیٹ کے میرے 3 بھائی ہیں اور اولاد نہیں ہے، بڑے 2 کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیں، آمین یا رب العالمین۔
تو ہی سیڈ کہ مجھے بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا، 4-5 سال ہو گئے تھے اولاد ہوئے. تو یہ کہ مجھے لوگ کہتے تھے فلانے بابا کے پاس جاؤ، تعویذ لو، یہ کرو وہ کرو. تو ہی سیڈ کہ پھر مجھے کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے تو کہاں پر ہے، دیکھ تو صحیح، مطلب حرم کے سامنے ہوٹل میں تو جاب کرتا ہے، سامنے حرم ہے، کعبہ ہے، اللہ سے مانگ، توحید کا اقرار کر، اللہ رب العالمین سے مانگ. ہی سیڈ میں نے خالصتاً اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کے باقی بھائیوں کو بھی اولاد دے، آمین رب العالمین. تو یہ ایک بڑا زبردست واقعہ. پھر ایک واش روم کے باہر میری ملاقات ہوئی. یہ جو ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں ہمارے کچھ پاکستانی، بنگالی، انڈین بھائی ہوتے ہیں، ظاہر ہے خادمین ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے. حاجیوں کی بھی خدمت کرتے ہیں، وہاں پہ صفائی کرتے ہیں، تو بڑا رتبہ ہے جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو ایک واش روم کے باہر، پورا واش روم ان کے انڈر تھا، ان کی ڈیوٹی تھی. انڈیا سے تھے ماشاءاللہ. انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے عقائد کو درست کیا. ان کی بچیاں ہیں، مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دیں، عالمہ بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ، بعمل بھی بنائیں. تو انہوں نے پھر اپنے 2 ساتھیوں سے ملوایا، مجھے کہا کہ ان کو کوئی نصیحت کریں، اور بڑے اچھے انہوں نے الفاظ ادا کیے. انہوں نے کہا کہ بڑے سافٹ ہارٹیڈ میرے بھائی ہیں، وہ بھی ان کے کولیگز تھے وہاں پہ، اور ان کو بات بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، اور یہ بڑے نرم دل کے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں. بس یہ کہ کچھ عقائد کے حوالے سے ان کو نصیحت فرما دیں، کچھ عقائد کی درستی کے حوالے سے. تو مجھے ان کا انداز بڑا پسند آیا، اور ماشاءاللہ دیکھیں کیسے وہ دوست ہیں اپنے دوستوں کے. اس طرح کا دوست ہو تو کیا ہی بات ہے، جو اصل میں ان کے عقائد کی فکر کر رہا ہے، کہ ان کو ذرا توحید کی بات بتا دیں، تھوڑا سا ان کے کچھ سوالات ہیں. الحمدللہ وہ ہم زمین پہ ہی بیٹھے، وہاں پہ جو ہے میں نے بات چیت کی، بڑا اچھا لگا، بڑا اچھا لگا. اور پھر ماشاءاللہ طہا بھائی سے ملاقات ہوئی. ہی کیم لیٹ، ہمارے گروپ کے ساتھ نہیں تھے، بٹ مکہ میں ہی میری ملاقات ہوئی. اور اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے بھی ماشاءاللہ ملاقات ہوئی، پرانے میرے اسٹوڈنٹ ہیں اسکل جہاں پہ میں پڑھاتا تھا، ان سے ملاقات ہوئی. احسن نام ہے ان کا ماشاءاللہ. تو یہ وہ چند لوگ جن سے میری ملاقاتیں ہوئیں، اور بھی تھے بٹ یہ موٹا موٹا مجھے یہ یاد آ رہا ہے. کچھ باتیں میں دوبارہ سے ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا بیفور وی موو فارورڈ انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں پہلی بات کہ ابھی جب آپ بیٹھے ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جو حج کر کے آئے ہیں میری بات سن رہے ہیں، وہ زیادہ ریلیٹ کریں گے کہ اکثر ہم کسی کام میں مگن ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دم اذان کی آواز آتی ہے، اذان ہوتی ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے یار نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے چلو. تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یار گھر ہی پڑھ لو، ایسے ہی لمبی ہوگی، کیا جانا وہاں پہ، بس ٹھیک ہے کھانا پوری کرنی ہے نا، بس یہیں پہ پڑھ لو. تو دیکھیں حج کی جرنی جو ہمیں سکھاتی ہے نا کہ لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ کے حکم کے آگے ہم حاضر ہیں، اور ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ دیکھو زندگی کا مقصد ہی ہے بھائی. دیکھو حج میں کیا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کیا پھر آگے چلو، تھوڑا سا ریسٹ کیا پھر آگے چلو. جیسے ہی کوئی نئی ایکٹیویٹی آئی حج کے ارکان سے ریلیٹڈ، ٹائم ہو گیا اس ایکٹیویٹی کا، چلو بھائی اب اس کے لیے اٹھو اور بس کرو، جو بھی ہے، نیند پوری ہے نہیں ہے بس کرو. سبحان اللہ. یہی تو چیز، یہی تو ایٹیٹیوڈ کیری کرنا ہے ہم نے حج سے واپسی پہ انشاءاللہ. اور جو لوگ نے حج نہیں بھی کیا وہ بھی اس کو سمجھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زندگی کا لطف آپ کو آ جائے گا کہ اللہ کی بندگی میں آپ اس طرح زندگی گزاریں گے، آپ کے ٹائم میں برکت آ جائے گی، آپ کے مال میں برکت آ جائے گی، اللہ آپ کے تمام معاملات اپنے انڈر لے لے گا. یعنی اللہ کے لیے ٹائم تو نکالیں، اور اپنا مائنڈ سیٹ اس طرح کریں کہ بھائی جب ٹائم ہو گیا میں نے جانا ہے، جو مرضی ہو جائے میں نے اللہ رب العالمین کو ٹائم دینا ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی کے حکم کو بجا لانے میں ہی میری نجات ہے، اور میرے لیے کامیابی ہے بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی. پھر میں مینشن یہاں پہ گروپ کو بھی کرنا چاہوں گا جس گروپ کے ساتھ ہم گئے. میں لاسٹ ٹائم بھی گیا تھا، الشغف ماشاءاللہ ملتان کا گروپ ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے ہیں یہ کہنے کے، یا انہوں نے خود مجھے کہا کہ علی بھائی ہمیں مینشن کر دیجیے گا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اور یہی بات مجھے ان کی پسند ہے کہ انہوں نے مجھے ایک بار نہیں کہا کہ آپ ہمیں مینشن کر دیجیے گا. ماشاءاللہ ایک تو ان میں اس گروپ میں عالم دین نصر اللہ بھائی، وہ پراپر اسکالر ہیں ام القرا یونیورسٹی کے، اب تو پی ایچ ڈی بھی شروع کر دی ہے ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، بلکہ کمپلیٹ بھی ہونے والی ہے. اور ثاقب بھائی ماشاءاللہ اس گروپ کے اونر. تو مجھے ان کی اچھی بات یہ لگتی ہے کہ مجھے ان میں ایک اخلاص نظر آتا ہے، اور وہ خدمت کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے. یہ اگین میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، بٹ جو تعریف ہے وہ کرنی چاہیے. اور ماشاءاللہ یہ بھی ہے کہ وہ اوتھینٹک فتاویٰ بتاتے ہیں ماشاءاللہ، اوتھینٹک عالم دین ہے. تو باقی یہ کہ سروسز اچھی دیتے ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں، جہاں غلطی ہو وہاں پہ کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حاجیوں کو ساتھ جوڑے رکھیں، اور جہاں پہ
ہر ایک کی بات سنتے ہیں, ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ وہ کوالٹیز ہیں جو وین آئی ایم ٹیلنگ دیز کوالٹیز, تو وہ لوگ جو حج پر جاتے ہیں گروپس کے ساتھ, دے کین ایکچولی ریلیٹ کی کوالٹیز کتنی بڑی کوالٹیز ہیں, وہاں پہ جا کر پتہ لگتا ہے. یعنی سبحان اللہ, ایک بھائی ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے تو ایجنٹ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے جب سے میں آیا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. لیکن یہ کہ آئی وانٹ ٹو مینشن دس گروپ ایکسیلنٹ, میرا تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے الحمدللہ. الشغف گروپ اینڈ گروپ ممبرز میموریبل ہوتا ہے ان کے ساتھ جانا. ماشاء اللہ لاسٹ ایئر کے کچھ ساتھی تھے سیالکوٹ کے, بہت نیک بزرگان, اچھے لوگ ماشاء اللہ, بیوٹیفل پیپل, محبت کرنے والے ہم سے, اور ویسے بھی ماشاء اللہ بہت نیک دل لوگ, نیک سیرت لوگ, وہ ہمارے ساتھ تھے دوبارہ ونس اگین. پھر ماشاء اللہ میرے بردر ان لا واز وتھ می, ہی جوائن لیٹ, ہی جوائنڈ اس ان عزیزیہ. ہم مدینہ میں تھے پہلے, پھر مکہ میں رہے 8 دن, تو اس کے بعد ہی کیم ٹو مدینہ, دین جوائنڈ اس ان عزیزیہ. ان کی ساس تھی ماشاء اللہ, ان کی وائف تھیں, ایک اور ہمارے ساتھ ایک دوست تھے, مطلب حج پہ دوست بنے, حسان بھائی, اف ہی از لسننگ سو سلام ٹو ہم. ہی از فرام یو کے, میرے بردر ان لا نے بھی یو کے سے جوائن کیا تھا, اور حسان بھائی امیزون میں کام کرتے ہیں, میرے بردر ان لا بھی. تو سبحان اللہ, میرے بردر ان لا نے کہا کہ یہ میرے آفس میں ہوتے ہیں, میری سیم بلڈنگ میں ہوتے ہیں امیزون میں, بٹ آئی نیور میٹ ہم. اور اللہ نے ہمارا حج میں ملنا لکھا ہوا تھا, اور ہی واز امیز کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے کہ دیکھو حج میں سیم آفس کے بندے سے جو یو کے میں ہے اس سے ملاقات ہو رہی ہے. اینڈ ہی واز ود ہز فیملی, ویری ڈیسنٹ فیملی ماشاء اللہ, مے اللہ بلیس دیم, اور بڑا اچھا رہا ان کے ساتھ. ون آف دیم ایک اور ہمارے ساتھی تھے حج کے, سہیب بھائی فرام دبئی, ماشاء اللہ ایکسلنٹ پرسن, ویری پیشنیٹ, اور اف ہی از لسننگ سلام ٹو ہم ایز ویل. اور پھر ڈاکٹر صاحب فرام بہاول نگر, اینڈ ہی از ان لاہور دیز ڈیز, ماشاء اللہ ان کی فیملی بڑی اچھی تھی. تو اٹ واز اے ویری گڈ گروپ. دیکھیں جو یہ آپ لوگ ریلیٹ کریں گے میرے سے جو حج کر رہے ہیں یا کر کے آئے ہیں, کہ جو آپ کے ساتھی حج پر بنتے ہیں نا, دے ریمین فرینڈس فار ایور, اور وہ ایک خاص تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ خاص ایک ایفیلیشن ہو جاتی ہے سبحان اللہ ان کے ساتھ, اسپیشلی مینا کے ڈیز میں. بہت میموریبل ڈیز ہوتے ہیں وہ مینا کے جو ڈیز ہوتے ہیں, اللہ اکبر. تو بہرحال یہ گروپ میرے کچھ ممبرز میں نے موٹے موٹے مینشن کیے. اس کے بعد ایک اور چیز میں دوبارہ ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ ہمارے سوسائٹی میں, کلچر میں نا یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ یار ابھی نہیں آنا دین کی طرف, ابھی نہیں آنا. شاید اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں حج کرتے ہوئے بھی ینگ ایج سے کہ یار یہ تو کنورٹ ہونا پڑے گا, یہ تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ حج کی ایک بڑی ذمہ داری ہے, حج کا ایک بڑا برڈن ہے واپس آ کر اس چیز کو کیری کرنا. تو یار ابھی ہم نہیں چھوڑنا چاہتے, تو اس لیے شاید مے بی, مطلب دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ, کہ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یار نہیں ابھی نہیں, حج بھاری ہو جائے گا بہت زیادہ. اللہ اکبر, کتنی جسارت والی سوچ ہے کہ پہلی تو بات واٹ اف موت آ جائے اس سے پہلے اور ہم پاک ہی نہ ہوں حج کر کے. دوسری بات کہ کیا یہ بری ڈیل ہے؟ ہاؤ کم پیپل کین تھنک لائک دس کہ آپ حج پر جائیں, اس ذمہ داری کو کیری کریں, فخر سے کیری کریں, واپس آئیں, گناہ چھوڑنے کی نیت کریں, حرام سے بچنے کی نیت کریں, اور اس کے بدلے اللہ آپ کو کہہ رہا ہے ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں جنت دوں گا تمہیں, جنتوں میں تم ہوگے, اپنا دیدار کرواؤں گا انشاءاللہ تمہیں, عرش کا سایہ دوں گا, 7 under the throne of shade of اللہ. کیا یہ بری ڈیل ہے؟ اور دنیا میں حرام کو چھوڑنا اس میں فائدہ آپ کا ہی ہے. تو یہ پیور شیطان کی طرف سے کہ نہیں میں نے ابھی حج کر لیا, میرے تو مزے چھوٹ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ چھوڑنا پڑے گا, وہ چھوڑنا پڑے گا. کیسی جسارت والی تھنکنگ ہے اور کتنی فالٹی تھنکنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اٹ از بیسٹ ٹائم اینڈ ہائی ٹائم کہ یو ڈو حج, سبحان اللہ. بہرحال دیکھیں وہی بات ہے کہ میں جتنا موٹیویٹ کر سکتا ہوں میں تو کروں گا, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے اور میں نے احادیث مینشن کی ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو سب سے پہلے حج شوڈ بی آن یور مائنڈ. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, اگر کورڈ, تو سب سے پہلے حج شوڈ بی آن یور مائنڈ, خلاص, نو ادر تھنگ. تو یہ میں آپ کو ضرور بار بار ری آئٹریٹ کروں گا. بہرحال سبحان اللہ, لوگوں سے ملاقات میں نے آپ کو مینشن کی, ان کی جو باتیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. اس کے بعد امیزنگ ایکسپیرینس, اللہ اکبر.
یعنی سب سے میرے لیے اٹریکٹیو بات مکہ مدینہ میں نماز پڑھنے میں یہ ہوتی ہے کہ جو امامز ہیں وہ اتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اتنے علم والے ہیں کہ دے نو وچ آیاز ٹو ریسائٹ، مطلب کون پیچھے کھڑے ہیں، ان کی کیا سائیکولوجیکل سٹیٹ ہوگی، کس دن کیا آیاز پڑھنی. اللہ اکبر. میں اللہ سے سائنس مانگتا تھا اینڈ اللہ ٹاکس ٹو یو تھرو سائنس. میں کسی دن بہت پریشان ہوتا تھا کسی وجہ سے، بس اپنی کچھ پرسنل چیزوں کو لے کر. اللہ اکبر. ایک تو اتنا ڈائریکٹ سائن مجھے اللہ نے دیا کہ میرے ذہن میں وسوسہ آنے لگ گیا. میں بہت پرسنل آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ یا اللہ کہیں آپ نے مجھے فورسیک تو نہیں کر دیا. اینڈ کین یو بلیو اٹ، اس کے بعد مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کا ٹائم تھا اینڈ دیٹ واز دا 5th ڈے، اور مسجد کے امام نے سورہ ضحیٰ نہیں پڑھی تھی 5 دن، لیکن اسی دن اسی موقع پہ سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی انہوں نے عشاء کی نماز میں. تو اللہ ڈائریکٹلی اسپوک ٹو می، ما ودعک ربک وما قلی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اسی طرح توکل کے اوپر آیاز، اللہ کی صفتوں کے اوپر آیاز، صفات کے اوپر ایسی آیاز. جب میں کچھ آیات مجھے سمجھ آتی تھی الحمدللہ، کچھ جو مجھے نہیں سمجھ لگتی تھی کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، تو میں کچھ وہ کی ورڈز یاد کر لیتا تھا ان آیاز کے. الحمدللہ ویسے زیادہ تر سمجھ آتا تھا، لیکن جو نہیں آتی تھی تو وہ کی ورڈز یاد کر کے پھر میں تنزیل.info پہ جا کے وہ کی ورڈز لکھ کر وہ آیات ڈھونڈتا تھا کہاں سے پڑھی ہیں انہوں نے، اسپیشلی فجر میں. اور یقین کریں کیا میسیج ہوتا تھا ان آیاز کا. اللہ اکبر. میں آپ کو صرف ایک چیز مینشن کرتا ہوں کہ میں نے اللہ سے دعا کی آخری جب میں نماز، ون آف دا لاسٹ فیو نمازیں جو میں حرم میں پڑھ رہا تھا، کہ اللہ ٹیک اوے دے دے، کوئی آیا یہ پڑھ دیں جو میرے لیے بہت بڑا ٹیک اوے ہو. اب یہ ٹیک اوے سنیں. بندر بلیلہ حفظہ اللہ جو بہت پائے کے قاری بھی ہیں، اور میں ان کو ہائی رینک کرتا ہوں، مطلب جتنے قراء ہیں میرے نزدیک وہ ہائیسٹ رینکڈ ہیں، کیونکہ جو تلاوت جو آیات وہ پڑھتے ہیں وہ ان کا علم جھلکتا ہے اس سے. دس از مائی پرسنل اوپینین. یہ جی آیاز آئیں ہمارے سامنے جو انہوں نے عشاء کی نماز میں تلاوت کی. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان دی ایور لیونگ ون ہو ڈائز ناٹ اینڈ گلوریفائی ہز پریزز اینڈ سفیشینٹ از ہی ایز دی آل نوئر آف سنز آف ہز سلیوز. اللہ اکبر. تو یہ جو آیا ہے جی، یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 58، چیپٹر 25 ورس نمبر 58. اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں کیا ٹیک اوے وین آئی ایم لیونگ مکہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ٹیک اوے دیا کہ اللہ جو الحی ہے، اللہ تعالیٰ القیوم ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اور وہ نہیں مرتا. لا یموت وسبح بحمدہ، اور تمام کے تمام حمد اسی کی ہے. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا. اللہ اکبر. اور خوب جانتا ہے تم لوگوں کے گناہ. سبحان اللہ. اس لیے اسی سے توبہ کرو، اسی سے توبہ کرو. یہ تھی پہلی رکعت میں، اور ایک ہی آیا پڑھی انہوں نے، اور جس انداز میں پڑھی، جس وہ ایک ہیبت دلانے والے انداز میں. دوسری جو آیا ہے جی دوسری رکعت میں، یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 73. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے انسانوں، ایک مثال اللہ رب العالمین تمہیں پیش کرتا ہے، اس لیے سنو. اور یہ لمبی آیت، اس سے ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں. Indeed, those who you invoke besides Allah will never create as much as a fly. وہ مکھی بھی نہیں انہوں نے بنائی ہوئی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، امیدیں لگاتے ہو. اور اگر وہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے. اور اگر وہ اس سے کچھ لے کر چلی جائے، مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے، تو وہ اس سے ریکور نہیں کر سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ اکبر. ضعیف ہے، ویک ہے وہ بھی کہ جو مانگ رہا ہے اور جو جس سے مانگا جا رہا ہے، وہ دونوں ضعیف ہیں. اور پھر آگے انہوں نے یہ والی آیا ریسائٹ کی، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. یہ ہے آیت نمبر 74 سورہ حج کی، کہ انہوں نے اللہ کی صحیح سے قدر نہیں کی، بے شک اللہ بہت قوی، بہت عزیز. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے کیا یہ گریٹ ٹیک اوے تھا میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایز اف ہی از ٹیلنگ می کہ محمد علی شک نہیں کرنا اللہ پہ. واپس جا کے اللہ بہت قوی ہے، بہت عزیز ہے، قدر کرنی ہے اللہ کی. جو دعائیں کی ہیں یقین کرنا ہے ان دعاؤں پہ، تگڑے ہو کے زندگی گزارنی انشاءاللہ. اور یہی میسیج میں آپ سب کو دے رہا ہوں. اس لیے یہ ون آف دا، اسی لیے دیکھیں بردرز اینڈ سسٹر، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور اس میں امام کا بھی قصور ہے اور مقتدین کا بھی قصور ہے. اکثر میں
نوٹ کرتا ہوں سیم آیاز پڑھتے ہیں ہمارے امام پاکستان کے. وہ چند ایک آیاز انہوں نے یاد تو پورا قرآن ہوتا ہے لیکن بس ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہی سوراز بار بار وہی آیاز بار بار. بے شک قرآن کی ہر آیت کا ایک میسج ہے اور اللہ کے دیز آر دا ورڈز آف اللہ, بٹ یہ ٹرینڈ چینج ہونا چاہیے کہ آپ کچھ تو مطلب ایسا پڑھیں جو لوگ جس سے اس مے بی کوئی سائیکلوجیکلی ڈسٹرب پیچھے آپ کے کھڑا ہوا ہے, کوئی ایسی آیا پڑھیں کہ وہ اس کو سمجھ آ رہی ہو. یہ بھی انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو یہ ٹرینڈ ہم نے واپس لانا ہے. امامس کو فیڈ بیک دینی ہے کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھنا چاہتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں, تو پھر ہی وہ امپروو کریں گے نا انشاءاللہ تلاوت کی کوالٹی کو. لیکن بہرحال یہ مکہ مدینہ میں آپ کو ٹیک اویز, سبحان اللہ, اللہ اتنے سائنز آپ کو دیتا ہے, اتنے سائنز دیتا ہے, تو یہ میرے لیے بہت امیزنگ, بہت فیسینیٹنگ تھا. اللہ اکبر. اور اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے آپ سے, سبحان اللہ. اس کے بعد جی جو حج تھا, کوئکلی دا ڈے اسٹارٹیڈ 8 ذی الحجہ کو منا چلے جاتے ہیں. 8 کو رات آپ نے منا گزارنی ہوتی ہے, پھر فجر تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے, فجر کے بعد تک عرفات میں وہاں پہ پورا دن آپ گزارتے ہیں مغرب تک. تو منا کے جو کیمپس تھے وہاں پہ جانا ہوتا ہے, ٹینٹس میں آپ کو. عزیزیہ سے ہم گئے, ہم نے ہمارا جو ٹینٹ تھا اس میں 33 لوگ تھے, اور اس بار کافی لوگوں کی شکایتیں تھیں. بہرحال میں اس میں نہیں جاؤں گا. آئی وانٹ دس لیکچر ٹو بی ویری پازیٹیو انشاءاللہ, اور ٹیک اویز اور لیسنس میں ہے چونکہ یہ لیکچر. بہرحال شکایتیں ہمیشہ ہوتی ہیں, بٹ ہم جو ہے وہ ٹیک اویز پہ غور کریں گے. سو ماشاء اللہ دیٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس ٹرمز آف کہ وہاں پہ جو کھانا اکٹھے کھاتے ہیں ٹینٹ میں بیٹھ کے, لیکچر ہوتا ہے. میں نے لیکچر بھی دیا ماشاء اللہ, اللہ نے سعادت دی اپنے کیمپ والوں کو, ٹینٹ والوں کو. جو پہلا میں نے لیکچر دیا استغفار کے اوپر دیا, بلکہ مینا آنے سے پہلے میں نے ایک لیکچر دیا, تصاویر میں شیئر کر دوں گا, عرفات کی امپورٹنس پہ کہ ڈے آف عرفہ ہے کیا, اور اس میں دعا کیسے کرنی ہے ڈے آف عرفہ میں. اور بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اس دن کی بہترین دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو دعا کی عرفات والے دن اور میرے سے پہلے جو نبیوں نے کی ہے اس دن, وہ یہ ہے. اب دیکھیں اس دعا میں طلب کہیں نہیں ہے, مانگنا تو ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کی حمد ہے یہ دعا. اس سے ثابت یہ ہوا دعا کا فلسفہ یہ کہ جتنی اللہ کی حمد بیان کرو گے اللہ ویسے ہی آپ کی دعائیں قبول کر دے گا, سبحان اللہ. تو یہ لیکچر میں نے پری منا آنے سے پہلے عرفات کے اوپر دیا. منا میں پھر دوبارہ ری آئٹریٹ کیا اس لیکچر کو الحمدللہ استغفار کی اہمیت پہ. اس کے بعد میں نے اگلے دن جو ہے وہ عشاء کی نماز پہ اسی دن 8 کو میں نے اصحاب کہف کے اوپر لیکچر دیا. سورہ کہف کے جو لیسنز ہیں, ناٹ جسٹ اصحاب کہف, سورہ کہف کے جو لیسنز ہیں اس پہ دیا, کیونکہ اگلے دن جمعہ تھا. تو میں نے کہا کہ اگلے دن سیٹرڈے تھا, تو وہ دن جمعے کا تھا. پھر ہم نکل گئے, رات کو ہی نکل گئے اور عرفات پہنچے, اور وہاں پہ سبحان اللہ اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس ان ٹرمز آف ٹینٹس اینڈ کوالٹی. اور اس بار ہم قریب تھے, لاسٹ ایئر ہم قریب نہیں تھے, اس بار ہم جبل رحمہ پہ قریب تھے. میں گیا الحمدللہ جبل رحمہ ہمت کی اللہ سے دعا کر کے, لیکن یہ کہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اپنی ایز دیکھیں, اور تمام کا تمام وہ میدان عرفات کا میدان ہے, آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ وہی ثواب ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ بیسکلی تو اللہ نے تقویٰ دیکھنا ہے نا, اور آپ کی تڑپ دیکھنی ہے, آپ کی دعاؤں میں وہ جو اس ٹائم رونا نکلتا ہے, سبحان اللہ. ایوری سنگل پرسن واز کرائنگ جس پر میری نظر پڑی, اللہ اکبر. اور کچھ تو ایسے رو رہے تھے کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا, میرا ایمان تازہ ہو گیا. اور جب میں جبل رحمہ گیا وہاں تو مطلب ایک اور ہی دنیا تھی, جس تڑپ سے لوگ وہاں پر لگے ہوئے تھے نا, اور اونچی اونچی رو کر, اور ڈسٹرب کوئی نہیں ہو رہا تھا. بیسٹ بات یہ تھی کہ دیکھیں ایون دو اونچی اونچی رو کر لگے ہوئے ہیں, لیکن سب کی دعاؤں میں ایک لطف تھا, اور میں بھی آمین کہہ رہا تھا. اور اللہ اکبر, بندے کو خود بھی رونا آ جاتا ہے, وہ فیلنگ آ جاتی ہے بندے میں. تو بہرحال یہ زیادہ میں اس لیے نہیں مینشن کروں گا, کچھ چیزیں سیکرٹ ہی رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. بٹ عرفہ برادرز اینڈ سسٹرز پوری دولت بھی لگانی پڑے تو لگا دیں اسے ایک دن کے لیے اور حج پہ جانے کے لیے. میں تو بہت ری آئٹریٹ کروں گا بار بار اس پوائنٹ کو. نیکسٹ ہی ایک فیلنگ ہے, نیکسٹ ورلڈ ہے وہ تو. اور معجزات ہوئے لوگوں کے ساتھ, معجزات ہوئے اس دن دعا کر کے اس جگہ پر جا کے. بہرحال عرفات کا دن, اس کے بعد مزدلفہ آئے, بڑی تپش نکل رہی تھی. یہ میں ایک ٹپ دینا چاہوں گا اپنے بہن بھائیوں کو جو فیوچر میں جائیں گے کہ
روڈ پر کارپیٹ بچھا کر مت سوئیے گا، تپش نکلتی ہے روڈ سے بہت. مٹی والی جو جگہ ہے جہاں کنکری ہوتی وہاں پر کوشش کریں کہ آپ پڑاؤ ڈالیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جسٹ فائدے کے لیے بتا رہا ہوں. بہرحال بہت مشکل ہوئی، تپش تھی، لیکن آکڑ ساری نکل گئی. ہمارے گروپ میں سب کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آج ہماری آکڑ نکال دی. اللہ اکبر. 5 اسٹار ہوٹل سے ایک دم مزدلفہ. تو پھر جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ بھی کمفی سا لائف سٹائل ہے، ظاہر ہے روزمرہ زندگی میں بھی، لیکن وہاں پہ لگ پتا گیا. نیند نہیں آ سکی، بس اللہ کی حکمت تھی اس میں. آدھا گھنٹہ میں بھی سوئے ہیں. فجر کی نماز ادا کی، پھر کوشش کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہاں کھڑے ہو کے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی. جب تھوڑی بہت لائٹ نظر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے جمرات کی طرف. کنکری مارتے ہیں ہم. جمرات عقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کو 10 ذی الحج کو کنکری مارنی ہوتی ہے، حج کے ارکان میں سے ہے یہ. تو ایک اور ٹپ دے رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا لیٹ چلے. نیت یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے آرام سے چلیں، مطلب دعا کرتے رہیں. جب تھوڑی سی لائٹ نظر آئے فجر کے بعد تو پھر چلیں. ہمارے گروپ کے کافی لوگ پہلے چلے گئے. انہوں نے کہا بھی پہلے آ جائیں، بعد میں رش ہو جائے گا. قدر اللہ نے ہم سے کروانا تھا، اور اس میں بھی بہت لرننگ تھی. تو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے چلے گئے وہ 7:30 8 بجے تک کنکریاں مار کے ہوٹل آ گئے، عزیزی آ گئے. بسز آ نہیں سکی تھی ہماری، انفارچونیٹلی فار سم ریزن راستے بلاک ہو گئے تھے. تو ہم نے پیدل ہی جانے کا فیصلہ کیا. ہم پیدل چلے، تقریباً 5:15 نکلے وہاں سے، 5:30 بلکہ نکلے مزدلفہ سے. اور گوگل میپ جو ہے وہ 1.25 گھنٹے کی واک دکھا رہا تھا، 4-4.5 کلومیٹر، اور اسٹریٹ روڈ تھی، اسٹریٹ جمرات. آگے جا کے تھوڑا سا آگے جا کے نظر بھی آتا ہے جمرات. اب ہوا یہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس وقت رش بہت بڑھ گیا. جو پہلے نکل گئے تھے وہ تھوڑا سا فائدے میں رہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں ہم نے کوشش کی سنت پہ عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہرحال ہمارے ساتھ بزرگ خاتون بھی تھیں، لیکن ماشاءاللہ بڑی ہمت انہوں نے دکھائی. تو ول یو بلیو اٹ کہ 6.5 گھنٹے میں ہم جمرات پہنچے. 1.25 گھنٹہ کہاں اور 6.5 گھنٹے، کیونکہ وہ رش اتنا بڑھ گیا تھا کہ بار بار ڈائیورژن کریٹ کرتے تھے وہاں کی پولیس اور فوج. بار بار روکتے تھے، آدھا گھنٹہ سٹاپ کرتے تھے تاکہ ایک گروپ آگے چلا جائے اور کسی بھی قسم کا خطرہ سٹیمپیڈ نہ ہو. بہرحال ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی کافی ناراضگیاں بھی تھیں، بٹ اللہ نوز بیسٹ، ان کے اپنے طریقے ہیں کراؤڈ مینیج کرنے کے. ہاں کچھ چیزیں وٹنس میں نے کی جو میں ایز اے فیڈ بیک انشاءاللہ امید ہے میں نے نسک ایپ پہ بھی دی کہ اس دن ذرا پانی کی کمی نظر آئی. پانی کی بوتلوں کی، نلکے چل رہے تھے پانی کے، فلٹر ان کے پاور پلانٹس چل رہے تھے، اور وہاں پہ فلٹر پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ چل رہے تھے. لیکن یہ کہ ایک روڈ پہ جب لاکھوں بندہ ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پانی لینا. دھوپ شدید تھی، شدت کی دھوپ تھی. تصویر بھی ایک دکھاؤں گا آپ کو کہ ایک وقت پہ تو ہم سارے فٹ پاتھ پہ بس لیٹ گئے اور نیند آ گئی ہمیں، 45 منٹ کے لیے سو گئے. تو بہرحال یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا ہماری یہ واک، اور اس میں بھی بڑے لیسنز تھے. فیملی ہماری ساتھ تھی، ہم 7 لوگ تھے. میرے ایک دوست بھی تھے ساتھ، ان کی وائف بھی تھی. تو 4 خواتین تھیں ہمارے ساتھ اور 3 مرد تھے. باقی سارا گروپ آگے جا چکا تھا. ویل چیئر بھی تھی ہمارے ساتھ، ایک اس پہ سامان رکھ کے ہم پیدل چلی جا رہے تھے. بہرحال پھر جب جمرات نظر آیا تو جو فیلنگ تھی، اللہ اکبر، سکھ کا سانس بھی لیا، شکر بھی ادا کیا، اور ایک وہ جو اکمپلشمنٹ کی فیلنگ ہوتی ہے. خواتین تو رونے لگ گئیں بہرحال، لیکن یہ کہ اللہ اکبر، ایموشنز بہت ہائی تھے. ظاہر ہے کہ وی ہیو ڈن اٹ، وی ہیو اچیوڈ اٹ. حالانکہ کئی بار دل کیا بس بیٹھ جائیں، گیو اپ کر دیں، کہیں سے بس بلا لیں، یا اللہ نہیں ہو رہا بس، یا اللہ کیسے جائیں گے آگے. کئی بار سوچا مینا چلے جائیں، وہاں تھوڑا ریسٹ کر لیں جا کے، پھر آ جائیں، لیکن نہیں، چلتے گئے. اللہ نے ہمت دی. ہمارے ساتھ جو بزرگ خاتون تھیں ان کی ہمت جب ہم نے دیکھی، ہم نے بھی ہمت پکڑی. اللہ اکبر. بہرحال یہ ہم نے کیا. جمرات میں رمی، 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پھر ہوٹل پہنچے اور بس سو گئے. تو پہلے دن ہم نے طواف افاضہ نہیں کیا، اور دوسرے دن کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے دن ہم نے جا کے کیا. بہرحال یہ موٹا ایک ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لرننگ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے. تو اس کے بعد پھر مینا میں رہنا ہوتا ہے. 2 راتیں ایکسٹرا، 3 راتیں سنت ہیں، 2 راتیں بھی گزاری جا سکتی ہیں، یعنی 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات. ہم نے الحمدللہ اس بار فیصلہ کیا 13ویں کی رات بھی گزاریں گے، اور دیٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس.
ہائیلی ریکمینڈیڈ، کیونکہ 90% مینا، 90% نہیں تو 80% مینا خالی ہو جاتا ہے. لوگ جا چکے ہوتے ہیں 12ویں کی رات پوری کر کے، 13ویں کی رات کم لوگ گزارتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ ہمارے گروپ ہم رہے، بڑی بانڈنگ بنی، بڑا ہم نے لائٹ ٹاک کی، آپس میں مزید کنورسیشنز کرنے کا موقع ملا، واقعات سنانے کا ایک دوسرے کو موقع ملا، اور کھانا بڑا مزے کا کھانے کا موقع ملا، کیونکہ اس ٹائم پہ دوسرے کیمپس بھی کھل جاتے ہیں، وہ آنے دیتے ہیں کہ آؤ یہاں سے کھانا لے لو. تو ہمارے ارد گرد بڑے اچھے 5 اسٹار کیمپس تھے، ٹینٹس، ان کے واش رومس بھی بہت زبردست تھے، تو ہم وہاں گئے، کھانا بھی وہیں لیا اور ان کی اجازت سے لیا. تو دیٹ واز اے میموریبل ایکسپیرینس، آئی ول شیئر پک. اور ایک میں واقعہ سنانا چاہوں گا، اللہ اکبر. ایک بھائی ہمارے ساتھ تھے، نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ان کا یہ راز رکھنا چاہوں گا ان کے نام کا، کیونکہ ہر بندے کے کچھ ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ کچھ خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے. بہرحال اسٹوری ان کی بڑی موٹیویشنل ہے. 12ویں کے دن مینا میں انہوں نے کھڑے ہو کے ہمیں اسٹوری سنائی اپنے والد کی، اور ایوری ون واز سائلنٹ، پن ڈراپ سائلنٹ سے سب جو ہے وہ سن رہے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ انگلش میں بتا رہے تھے کہ my father didn't have children till the age of, I guess, 40 something, yeah, 30, late 30s, and it had been 13 year he was childless, he and his wife. 13 سال سے اولاد نہیں تھی ان کے والد کی، اور ماشاءاللہ 3 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی اور 1 بہن. ہی سیڈ کسی نے انہیں کہا کہ آپ نا حج کریں اور حج پر جا کے دعا کریں. ہی سیڈ کہ ان کے دل کو یہ بات لگی، اینڈ بڑا 5 اسٹار ہوٹلس کے نا وہ ہائی فائی مینیجر تھے دبئی میں. تو ہی ٹک آؤٹ سم منی اینڈ ہی سیڈ چلو حج پہ چلتے ہیں. فیملی کے ساتھ حج پر آئے، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کی حج پہ. آپ دیکھیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. ہی سیڈ کہ یا اللہ، ابھی جو آپ نے مجھے دیا ہوا ہے نا، کہتے یہی الفاظ تھے، ابھی جو آپ نے مجھے دیا ہوا ہے اس سے مجھے کوئی خاص عشق نہیں ہے، یعنی یہ دولت، مال، پوزیشن، آئی ڈونٹ لائک دیز تھنگز مچ، لیکن الحمدللہ آپ نے دیا ہوا ہے. لیکن جس چیز سے مجھے عشق ہے یار، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ مجھے عطا کر دے، اور وہ ہے اولاد. اللہ اکبر. ہی سیڈ ہی کیم بیک. علاج چل رہا تھا، مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہتے تھے، اپنی رپورٹیں لے کے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے. وائف کی دوبارہ سے رپورٹ ہوئی، چیک اپ ہوا، سب کچھ، بلڈ چیک، آئی تھنک بلڈ کا ٹیسٹ ہوا، سم تھنگ لائک دس. ڈاکٹر نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ یہ سیڈ کہ جی یہ مسئلہ ہے ہمارا. کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی تو وائف پریگننٹ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ہی سیڈ کہ آپ کی تو وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. اینڈ ہی سیڈ کہ میرے والد کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. 13 سال بعد اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد ایک اور بیٹا دیا. کہتے اس کے بعد میں پیدا ہوا، اس کے بعد ایک بہن دی، اللہ اکبر، بیٹی دی. تو اس کے بعد سٹوری اور انٹرسٹنگ ہوتی ہے. دیکھیں ایسی سٹوریز موویز میں ہی ہم دیکھتے تھے، ڈراماز اور موویز میں، افسانوں میں، لیکن رائٹ دین میرے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے اسٹوری سنا رہا ہے اپنی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کس پیشن سے وہ سنا رہا تھا. اینڈ دیر واز پن ڈراپ سائلنس. یہ سائڈ اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے ابو کا بیسٹ فرینڈ، میرے ابو کا سارا پیسہ لگ گیا اس کے بزنس میں، وہ دھوکہ دے کر بھاگ گیا. میرے ابو کو سارا پیسہ لے گیا آلموسٹ. بڑی انویسٹمنٹ تھی، ہیوی انویسٹمنٹ. بیسٹ فرینڈ، چڈی یار جسے کہتے ہیں. ہی سیڈ کہ میرے ابو ڈپریشن میں چلے گئے، اور اتنا بیمار ہو گئے کہ ان کی جابس چھوٹ گئیں. یعنی ظاہر ہے جب بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے پھر اس سے جابس کہاں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ انہیں جاب سے برخاست کر دیا گیا. اینڈ ہی ہیڈ ٹو ڈو پی اے جاب، پرسنل اسسٹنٹ کی جاب انہوں نے دبئی میں کی. پیٹ کاٹ کے ہمیں پالا انہوں نے. موٹیویشن تھی کہ میرے بچے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی سیٹ کہ دیکھو اللہ سے انہوں نے کہا تھا اللہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اولاد مجھے پسند ہے، وہ دے دے. تو اللہ نے دولت جو ہے اس طریقے سے ان سے دور کر دی، لیکن اس میں بھی بڑے لیسنس تھے. اللہ اکبر. ہی سیٹ 8 سال بعد ان کا وہ دوست، سو کالڈ بیسٹ فرینڈ، آیا ہمارے گھر. اچانک دستک دیتا ہے، لین ہوا ہے، پتلا ہوا ہے، شکل مطلب ہلکے پڑے ہوئے ہیں، بے شکلا ہوا ہے. میرے والد کو آ کے ہاتھ جوڑتا ہے، ملتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں. اور کہتے ہیں میری امی بڑی ایموشنل تھیں. شی واز لائک کہ نہیں
دور کر دو اس کو یہ وہ، بٹ میرے ابو نے کہا سنو اس کی بات ہم سنیں گے. ہی سیڈ کہ میں آپ کا پیسہ لے کر کراچی آیا، میں نے آ کے بہترین گھر خریدا، میں نے گاڑیاں خریدیں، میں نے ایک عیاشی والی زندگی سٹارٹ کی، اور یہ ارلی 2000s کی ہے، لیٹ 90s کی بات ہے. ہی سیڈ کچھ سال بعد میرا اکلوتا بیٹا اغوا ہوا اور اس کو مار دیا انہوں نے، میرے سے پیسے بھی لیے اور اس کو قتل کر دیا، اس کو گولی مار دی، اس کو مار کر پھینک دیا. ہی سیڈ کہ یہ جو گینگز ہوتے ہیں یہ آپس میں پھر کانٹیکٹ شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں دوسرے گینگز کو، یہ باریاں لگاتے ہیں کہ اس نے پیسہ بھی دیا تھا، یہ بندہ پھنسنے والا ہے، اس کو پھنساؤ، اس کی یہ انفارمیشن ہے. ہی سیڈ پھر انہوں نے میری بیٹی کو اٹھایا اور میں نے پیسہ لگایا بہت زیادہ، میری بیٹی کو انہوں نے واپس کر دیا. ہی سیڈ پھر میرے ابو کو اٹھا لیا انہوں نے، بزرگ کو، اور میرا سارا پیسہ لگ گیا، ساری پراپرٹی میری بک گئی، میں زیرو پہ آ گیا، میری گاڑیاں بک گئیں، میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے ابو کو چھوڑ دو. انہوں نے میرے ابو کو چھوڑا. ہی سیڈ پھر میری وائف کے سامنے میں نے اقرار کیا، اس کو پتہ لگا یہ حرام کی کمائی ہے، تو اس نے خلا لے لی مجھ سے، وہ اپنی بیٹی کو، میری بیٹی کو لے کر جا چکی ہے. اس وقت میری میرج بھی ختم ہو چکی ہے، میری دولت ختم ہو چکی ہے، میں بیمار ہوں، میں لاغر ہوں، میں کمزور ہوں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے پاس صرف ٹکٹ کے پیسے تھے، میں ٹکٹ کٹا کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. اینڈ ہی سیڈ کہ میرے دوست نے، میرے ابو نے کہا کہ معاف تو میں نے بھائی آپ کو کب کا کر دیا ہوا ہے، بس یہ کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں. ہی سیڈ کہ نہیں، بس میرے دل پہ بوجھ تھا، مجھے معاف کر دیں. برادرز اینڈ سسٹرز، حقوق العباد اور خاص کسی کو دھوکہ دینا، اس طرح پیسے کسی کے ہتھیا لینا جس کی وجہ سے بہت پریشانی سے گزرے اگلا، یہ انسان کے سامنے آ ہی جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا سٹوری ہے ان کی، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے، ان کے والد کے درجات بلند فرمائے. والد ان کے فوت ہو گئے، جب فوت ہوئے بینک میں 19 روپے تھے، صرف 19 روپے بینک اکاؤنٹ میں چھوڑ کر گئے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں واٹ اے لائف، یہ ان کے ورڈز ہیں. ہی سیڈ واٹ اے لائف، کہ بھائیوں نے لڑائیاں ہی نہیں کی، انہیریٹنس میں ہے ہی نہیں کچھ، 19 روپے بس ٹھیک ہے تمہیں پڑھا لکھا دیا. سبحان اللہ. تو اس طرح کی اور بھی بڑی سٹوریز ہیں، لیکن میں لوگوں کی سٹوریز پرسنل رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک سٹوری میں فائدہ بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو یہ سٹوری سنائی. سبحان اللہ. اور جو بگیسٹ ٹیک اوے ہم سب کے لیے، ہمارے گروپ کے لیے، جو ہم نے واک کی جمعرات 6.5 گھنٹے، ہمارے گروپ سے مراد ہے جو اس ٹائم ہمارے ساتھ تھے، بگیسٹ ریئلائزیشن از، ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے یار اتنی گرمی، چھتری میں بھی گرمی مطلب چھتری پہ بھی وہ تپش آ رہی تھی، وہ دھوپ کی اتنی کڑک دھوپ تھی، اتنی تپتی دھوپ تھی، ریفلیکٹ ہوتی ہوئی دھوپ کنکریٹ کے اس سے روڈ سے. اس وقت میں نے اپنے بردر ان لا کو کہا کہ یار 7 people who will be granted the shade of throne of Allah سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے عرش کا سایہ جنہیں ملے گا، کتنی گرمی ہوگی اس دن. سوچو ہمیں اس دن سایہ مل جائے، سوچو اس دن ہمیں وہ عرش کا سایہ مل جائے. تو یہ ریسرچ کریں آپ، وہ 7 لوگ کون ہیں، آپ لکھیں گوگل پہ جا کے 7 under the shade of throne of Allah. تھوڑا بتا دیتا ہوں. ان میں سے ایک عادل حکمران ہے، ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. ان میں ایک ایسا نوجوان ہے جو ایک خوبصورت عورت سے دعوت گناہ ملے اسے، اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ اس گناہ کو ٹھکرا دے. اس میں ایک وہ نوجوان ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری. ان میں سے ایک وہ ہے جو مسجد کے ساتھ اٹیچ رہا شخص، یعنی مسجد بہت جاتا تھا، مسجد کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا. اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کا رائٹ ہینڈ چیریٹی کرتا تھا، لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا، یعنی بہت چھپ کے چیریٹی کرتا تھا. اللہ اکبر. تو یہ آپ ضرور پڑھیے گا 7 under the shade of throne of Allah. اور یقین کریں بردرز اینڈ سسٹرز، اس دن نفسا نفسی کیا ہوتی ہے مجھے پتہ لگی. میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں، اپنی فیملی والوں کو بھی بتایا تھا کہ اس دن مجھے پتہ لگا قیامت والے دن کیا نفسا نفسی ہوگی. تھوڑی سی جھلک نظر آئی، جیسے ہر بندہ اپنا سوچ رہا ہوگا میں نکل جاؤں. جیسے سورہ معارج میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اس دن مجرم کہے گا اللہ میرے بھائی کو، میری وائف کو، میرے بچوں کو رینسم کر دے، ان کو جہنم میں ڈال دے، ان کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے. آپ یقین کریں کہ اتنا ایک وقت آیا، کیونکہ جب آپ گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں یو گیٹ سلوڈ ڈاؤن، اسپیشلی آپ کے ساتھ بزرگان ہیں، آپ کے ساتھ ظاہر ہے عورتیں ہیں، یو گیٹ سلوڈ ڈاؤن. ایک ٹائم تو میرے مائنڈ میں آیا یار میں نکل جاؤں، مطلب نفسا نفسی کہ میں فاسٹ چلوں اور بس ٹھیک ہے یہ آتے رہیں گے، لیکن آبویسلی نہیں چھوڑ سکتا تھا. بٹ یہ ایک تھاٹ آیا.
اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ دن کیا ہوگا، وہ دن کیا ہوگا، اور اس وقت کیا کر رہے ہوں گے لوگ، یعنی برہنہ ہوں گے، دیکھ ہی نہیں رہیں گے ایک دوسرے کو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ سٹریس لیول، وہ ہولناکی اتنی ہوگی، لوگوں کے مائنڈ میں نہیں آئے گا کہ برہنہ دیکھیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ لگ پتہ گیا اس دن یہ اللہ نے کروانا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال جن کو مشکلات آئیں حج پہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند کریں، اللہ ان کے صبر کا انہیں اجر دیں۔ جنہوں نے ماشاءاللہ آسانی سے کیا، اللہ ان کے بھی درجات بلند کریں، اللہ ان کا بھی قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیں۔ بردرز اینڈ سسٹرز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہائیلی 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 ریکمینڈیڈ، تھوڑے سے بھی پیسے ہیں نیت کر لیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ فرسٹ پریفرنس حج ہونی چاہیے۔ تھائی لینڈ چھوڑیں، دبئی چھوڑیں، ٹرکی چھوڑیں، حج پہ جائیں، اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اپنے رب کے ہاں حاضری دیں۔ اللہ بے شک ہر جگہ دعائیں سنتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں بھی آپ کی دعائیں سنتا ہے، تہجد میں اللہ رب العالمین ڈیلی آپ کو چانس دیتا ہے، لیکن یقین کریں جو مزہ وہاں پر جا کر ہے، جو لیسنز لرنڈ وہاں پر جا کے ہیں، جو اسپرچول بوسٹ وہاں پہ جا کر ہے، وہ جو عرفات کا ایک دن ہے، میں بار بار کہوں گا پوری دولت بھی خرچ نہیں پڑے، ضرور خرچ کے جائیں۔ اور امت کے لیے ہم نے بہت دعائیں کی، فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے، اور ان کا بھی بڑا احساس ہوا کہ وہ ڈیلی یہ جو جمرات والی ہماری واک تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی شدید، نیند سے برا حال تھا، چلے جا رہے تھے چلے جا رہے تھے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے غزہ کے بہن بھائی ڈیلی اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اس سے بھی کئی مشکل میں، فیئر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پلیز اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یونائٹڈ کریں، امت کو یونائٹڈ کریں، امت کے مسائل حل کریں۔ یہ جو پیس ہم سب کو حج میں ملا، جو میں نے فیل کیا، جو فلفلنگ فیلنگ کہ بس یا رب آئی ایم کمپلیٹ، وہ جو عرفات کا دن تھا، اور پھر جو حج کے تمام ارکان جب پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب آپ گلے ملتے ہیں اپنے لوگوں سے، اور وہ جو ایک فلفلنگ فیلنگ ہوتی ہے کہ دیٹس اٹ، دس از اٹ، آئی ہیو ڈن اٹ، اور آئی ایم فل ناؤ، وہی پیس اللہ تعالیٰ امت کو دے، وہی پیس ہم سب کو دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی قربت عطا فرمائے ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔ کچھ تھوڑی بہت ٹپس بھی میں نے درمیان میں دیں۔ ایک اور ٹپ دینا چاہوں گا کہ کھجوریں مدینہ سے لیجیے گا۔ کاکیا ایک مشہور مارکیٹ ہے مکہ کی، لیکن میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، پرانی کھجوریں ہوتی ہیں، واللہ عالم کسی کا اچھا بھی رہا ہوگا، میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا۔ کھجوریں ضرور مدینہ سے آپ لوگ جو ہے وہ لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور باقی جو بھی تکلیف آئے اس راستے میں، اس کے آگے سر خم تسلیم کر دیں، اللہ سے امید لگائیں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرمائے گا، اور بس بہترین انداز میں انشاءاللہ نیت بھی کریں اور حج پہ ضرور جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ ضرور دعا کیجیے گا میرے لیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔